بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہے جی، زنا کرنے والے لڑکے لڑکی سے رشتہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ جو بھی علانیہ کبیرہ گناہ میں مبتلا ہو نا، علانیہ کا مطلب سب کو پتا ہو کہ یہ کام کرتا ہے، اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے اور ریزرو رہنا چاہیے اس سے، بس سلام دعا کی حد تک دور دور سے رکھیں، دوستیاں یاریاں نہیں رکھنی چاہیے۔ یہ سال ثواب کے لیے عمرہ کریں تو تمام مرحومین کے لیے ایک ہی عمرہ کر لیں یا الگ الگ کریں؟ مثلا بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ اور والدین کے لیے الگ الگ، ہول سیل کے حساب سے کر لیں ایک عمرہ سب کے لیے۔ دیکھیں، سال ثواب میں نا جس چیز کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ صدقہ خیرات ہیں، صدقہ جاریہ ہے۔ تو جو منصوص ہے، یعنی منصوص کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث میں واضح ہے، صراحت سے ثابت ہے، وہ ہے صدقہ خیرات۔ تو اس کو لوگ آج کل فوکس نہیں کر رہے، تلاوت قرآن اور عمرے کو زیادہ فوکس کر رہے ہیں مرحومین کے لیے۔ تو اس لیے جس چیز کا حدیث میں صراحتاً تذکرہ ہے اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو آپ اپنے مرحوم والدین کے لیے یا جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے کنواں کھدوا دیں، کسی مدرسے میں پیسے دے دیں کہ بھائی بچوں کی تعلیم پہ خرچ ہوں گے، جب تک وہ تعلیم رہے گی اور وہ بچے دین کی خدمت کریں گے تو اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچے، یا جو بھی جس کو بھی پہنچانا چاہتے ہیں آپ، یہ اس کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز بالکل حدیث میں صراحت سے ثابت ہے۔ جو لوگ اپنی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے اور معاشی حالت بھی ایسی ہے کہ فدیہ بھی ادا نہیں کر سکتے، تو کیا روزے معاف ہو جائیں گے؟ بیماری ایسی ہے کہ بعد میں قضا بھی نہیں رکھ سکتے۔ اگر واقعی ایسی بیماری ہے کہ نہ روزہ ابھی رکھ سکتے ہیں، نہ سردیوں میں جب دن چھوٹے ہوتے ہیں قضا بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور فدیے کی بھی اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ فدیہ دے سکیں، تو پھر معاف ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ قیصر احمد کشمیر سے، ہمارے ہاں ایک عالم ہے، ویسے ایک روزے کا فدیہ جو ہے نا 2 ٹائم کا کھانا غریب کو کھلانا ہے، وہ بہت زیادہ مہنگا فدیہ نہیں ہے۔ بہرحال اتنا غریب ہے کہ 2 ٹائم کا کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، تو ٹھیک ہے پھر تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ پھر قیصر احمد کشمیر سے، ہمارے ہاں ایک عالم ہے جو کہتے ہیں بنا داڑھی والے چہرے کی طرف دیکھنا حرام ہے۔ بھائی بنا داڑھی والے کی طرف سے مراد ان کی شادی ہوگی جو بچے ہوتے ہیں، جو ابھی نئے نئے بلوغت کے قریب ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں نکلی ہوتی، نکلنے والی ہوتی ہے، جس کو امرت کہا جاتا ہے۔ تو آج کل چونکہ گناہوں کا دور ہے، ہومو سیکشولیٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، لڑکوں سے بدکاری جو لوط علیہ السلام کی قوم کی بیماری تھی وہ بھی بہت پھیل رہی ہے، بلکہ بین الاقوامی قوتیں تو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں بہت احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ بھائی جو اس طرح کے لڑکے ہیں، جو بیریش لڑکے جسے کہا جاتا ہے، جو قریب البلوغ یا بالغ ہو چکے ہوں، پوری مردانہ ان کے چہرے پہ وجاہت نہ ہو، داڑھی نہ نکلی ہو، تو ان کی طرف دیکھنے سے احتیاط لازم ہے۔ تو یہ ہر ایک کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ان کے لیے حکم ہے جن کو فتنے کا اندیشہ ہو۔ تو اس لیے بعض علماء اس میں احتیاط کا حکم دیتے ہیں۔ تو اس سینس میں اگر کسی نے کہا ہے کہ حرام ہے، یعنی چونکہ اس کو فتنہ ہوگا دیکھنے والے کو اس لیے حرام ہے، تو بات صحیح ہے، بہت سو کو فتنہ ہوتا ہے، ان کے لیے واقعی حرام ہے۔ تو ایسے لوگ ہمیں آ کے اپنی ہسٹری بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں عورتوں میں دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو لڑکوں کو دیکھ کے یہ شہوت پیدا ہوتی ہے۔ یہ اب ان کی نیچر ہی بیچاروں کی گندی ہو چکی ہے، بدل چکی ہے، کیا کریں، شروع میں احتیاط نہیں کی ہوتی انہوں نے۔ تو ایسے لوگوں کو تو یہی مشورہ دیا جائے گا بھائی آپ کے لیے دیکھنا حرام ہے۔ لیکن بہرحال نارملی شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت نے لڑکیوں کو پردے کا حکم دیا ہے، لڑکوں کو پردے کا حکم نہیں دیا۔ لڑکیوں کو، کیونکہ لڑکیوں کی طرف میلان یہ فطرت ہے، صحابہ کرام میں یہ لڑکوں والا مسئلہ تھا ہی نہیں۔ عرب میں بڑی بڑی برائیاں تھیں لیکن ان میں یہ برائی نہیں تھی، وہ اس سے آشنا ہی نہیں تھے کہ کسی کی لڑکے کی طرف بھی طبیعت ہو سکتی ہے، مائل ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے زمانہ جاہلیت میں بھی ان میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ تو اب زمانہ بدل چکا ہے، اس لیے بہت سے اکابر، بہت سے علماء، بہت سے بزرگان دین کہتے ہیں بھائی لڑکے کی طرف جس کی داڑھی نہ نکلی ہو دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ تو وہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے۔ بہرحال ہر ایک کو اندیشہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی احتیاط رکھے تو اچھی بات ہے۔ اگر شوہر کہہ دے کہ میرا تمہارا گزارا نہیں ہو سکتا تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی، یہ تب تو میاں بیوی ایک دوسرے کو صبح و شام آج کل یہی کہتے ہیں، کوئی ڈھنگ کی بات تو کرتے نہیں آج کل، تو اس سے کوئی طلاق نہیں ہوتی۔ جب میں چھوٹا تھا تو میری ماں نے باپ سے طلاق لے کر کہیں اور کسی لڑکے سے شادی کر لی تھی۔ اب میں 13 سال کا ہو گیا ہوں اور اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں، میرا باپ اور میری سوتیلی ماں اس کی اجازت نہیں دیتے، مشورہ دیجیے۔ اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنی ماں سے ملیں۔ ماں سے ملنے کے لیے نہ باپ سے اجازت لینا ضروری، اور باپ سے ملنے کے لیے ماں سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ماں باپ میں جب سیپریشن ہوتی ہے نا تو اولاد کے معاملے میں دونوں چنگیز خان بن جاتے ہیں،
اور باپ بچوں کو ماں سے ملنے نہیں دیتا، ماں بچوں کو باپ سے ملنے نہیں دیتی، تو یہ قیامت میں دونوں ماں باپ الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے اسلام میں، کبیرہ گناہ ہے، اور رشتہ داروں میں سب سے قریب ترین رشتہ ماں اور باپ کا ہے۔ تو آپ اپنی ماں سے ملیے، انہوں نے لڑکے سے شادی کی یا آدمی سے شادی کی، یہ ان کا ہیڈک ہے، یہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے، طلاق کے بعد کہیں بھی آپ کی والدہ شادی کر سکتی ہیں، حلال کام کیا ہے، اور آپ کے ابا بھی کہیں بھی شادی کر سکتے ہیں ڈیورس کے بعد۔ تو صحابہ کرام میں ایسا ہوتا تھا، بہت واقعات ہیں، ماں باپ میں طلاق ہو گئی لیکن بچے دونوں مل کے پالتے ہیں، بچے دونوں سے ملتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، ایک جس کے پاس بچے ہو وہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے، دوسروں سے ملنے نہ دے یا دوسروں کے خلاف ورغلائے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے آپ دونوں سے ملیں، آپ ماں سے بھی ملیں، جا کے باپ سے بھی ملیں۔ ابا اگر آپ کو ماں سے ملنے سے روک رہے ہیں تو نہیں مانیں، آپ چھپ کے مل لیں، لیکن آپ کو ملنا پڑے گا۔ اگر آپ نہیں ملیں گے تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ حقوق العباد میں ماں اور باپ سے بڑا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں، اور یہ حق آپ نے پورا نہیں کیا تو پھر آپ جو مرضی کرتے رہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، وہ ڈرامے بازی ہے، وہ انگریزوں والے حقوق ہو گئے۔ پھر یہ ویسے تھینک یو کرتے رہتے ہیں، ہر ایک سے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہوتا انہوں نے۔ اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو کیا دوبارہ کھڑے ہو کر سورت پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ فرض کے بعد واجب کی طرف نہیں لوٹنا چاہیے۔ دیکھیں، اگر نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول جائیں اور رکوع میں چلے جائیں تو رکوع سے دوبارہ لوٹنا چاہیے، سورت کی طرف سورت ملانی چاہیے، اور پھر آخر میں سجدہ سہو کرنی چاہیے۔ اب آپ کا سوال یہ ہے کہ سورت ملانا تو واجب ہے، فرض تو نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم فرض چھوڑ کے واجب کی طرف جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سورت ملانا بذات خود تو واجب ہے، لیکن قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے نا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، نماز میں جو تم جتنی آسانی ہو تم تلاوت کرو، تو اس سے پتہ چلتا ہے مطلق قرات فرض ہے۔ مطلق قرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خاص مقدار اللہ نے واجب نہیں کی ہے، تھوڑا بھی پڑھ لو گے تو فرض ادا ہو جائے گا۔ تو اگر کسی نے چند آیتیں بھی پڑھ لیں تو اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر رکوع میں بھی اس کو یاد نہیں آیا اور سجدے میں جا کے یاد آیا تو سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ فرض قرات ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ مطلق قرات فرض ہے، اس کو کسی خاص متعین مقدار کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، لہذا وہ جتنی تلاوت کرے گا تو وہ تلاوت بطور فرض ہی ادا ہوگی۔ یعنی اس کو یوں نہیں کہیں گے کہ یہ اتنی تلاوت تو فرض تھی، یہ ہو گئی ہے، اب جو آگے چل رہی ہے وہ واجب تلاوت ہے، نہ، کیونکہ مطلق کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مقدار متعین کر ہی نہیں سکتے آپ اس میں، یعنی زیادہ سے زیادہ کی کوئی مقدار متعین نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جتنی تلاوت مقتدی قیام کی حالت میں کرتا ہے، جتنی قرات کرتا ہے، وہ بطور فرض ہی ادا ہو رہی ہوتی ہے، لہذا فرض کی ادائیگی کا ہی اس کو ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ تو اب سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورت ملائے گا تو وہ بھی بطور فرض ہی تلاوت ہوگی، یعنی وہی تلاوت، فرض تلاوت ادا کرنے کا ثواب ملے گا جس کا قرآن نے اس کو حکم دیا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ میں۔ تو یہ بڑی تفقہ کی بات ہے جو حضرات فقہاء نے یہ علمی نکتہ اٹھایا ہے۔ اسی وجہ سے جب بندہ رکوع میں جاتا ہے اور وہ سورت ملانا بھول جائے تو وہ جب سورت ملانے کی طرف لوٹے گا اور تلاوت کرے گا تو ہم اس تلاوت کو یہی کہیں گے کہ یہ فرض قرات جو اللہ نے اس پر واجب کی ہے، یہی فرض قرات یہ ادا کر رہا ہے۔ تو اس کو فرض سے فرض کی طرف لوٹنا ہی کہا جائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہا جائے گا۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر آپ مدرسے میں 8 سال درس نظامی پڑھیں، تخصص فی الافتاء کریں، تو پھر انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ ہر بات ہر ایک کی سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے۔ مدرسوں میں علماء اس لیے بنتے ہیں کہ وہ فقہ کو پراپر وے میں پڑھتے ہیں، تو ان کو پھر فقہا کی دلیل بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو فی الحال آپ کے ذمے علماء کی اتباع ہی لازم ہے۔ تو آپ اگر سورت ملانا بھول گئے ہیں، رکوع میں چلے گئے، اٹھیں، سورت ملائیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں آپ۔ اور اگر رکوع میں بھی یاد نہیں آیا، سجدے میں جا کے یاد آیا، بس پھر اب سجدہ سہو ہی ہے، کیونکہ آپ سے واجب چھوٹا ہے، فرض نہیں چھوٹا۔ تو لیکن رکوع میں یاد آیا تو واپس لوٹیں، اور یہ لوٹنا فرض سے فرض کی طرف لوٹنا کہلائے گا، فرض سے واجب کی طرف لوٹنا نہیں کہلائے گا، کیونکہ جتنی بھی تلاوت ہم قیام میں کرتے ہیں وہ تلاوت اگرچہ یعنی ہم پہ فرض ہوتی نہیں ہے، کیونکہ چند آیتیں پڑھ کے فرض ادا ہو جاتا ہے، لیکن مطلق قرات فرض ہے، تو جتنی بھی ہم تلاوت کرتے رہیں گے وہ زبان سے بطور فرض کے ہی، فرض کی ادائیگی ہی کہلائے گی، وہ کہ وہ فرض ہی ادا، وہ فرض قرات ہی ادا ہو رہی ہے۔ اچھا بھائی، اگر بندہ بھولے سے بغیر وضو کے نماز پڑھ لے اور بعد میں یاد آئے کہ میرا وضو نہیں تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، لازم ہے۔ جو لوگ رفع الیدین کرتے ہیں کیا ان کی نماز نہیں ہوگی؟
رفع الیدین کرنا بھی جائز ہے، نہ کرنا بھی جائز ہے، افضلیت کا اختلاف ہے۔ ہمارے نزدیک چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین نہیں کیا، اور اس کی دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نبی کی نماز پڑھ کے نہ سناؤں؟ ترمذی میں حدیث ہے، ایک نسخے میں امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا، ایک نسخے میں حسن کہا، اور ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، بڑے بڑے محدثین نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو لوگ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں ان سے جب ہم کچھ سوالات پوچھتے ہیں تو وہ سوالات کے جواب نہیں دیتے، بس دعوے ہی دعوے ہیں کہ ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ حدیث صحیح حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی، اور عبداللہ بن مسعود کوفہ کے بہت بڑے فقیہ تھے، اور اہل کوفہ نے عبداللہ بن مسعود اور سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی نمازوں کو فالو کیا ہے۔ تو اس پہ بہت سارے دلائل میں پہلے بھی دے چکا ہوں، خلاصہ یہی ہے کہ ہمارے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا ہے، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن آخری عمل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس پہ بہت سارے قرائن ہیں، وہ قرائن یہ بتاتے ہیں کہ آخری عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع الیدین چھوڑ دیا تھا، ورنہ اگر رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہی ہیں ساری تو پھر دو سجدوں کے درمیان بھی تو نبی نے رفع الیدین کیا۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، ناصر الالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ ناصر الالبانی رحمہ اللہ بھی دو سجدوں کے درمیان رفع الیدین کے قائل تھے، اس کی مجھے پوری تحقیق نہیں ہے لیکن بہرحال میں نے سنا ہے، قائل ہوں یا نہ ہو بہرحال اس میں بھی آتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان بھی نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ تو وہ جب آپ کہتے ہو کہ ترک کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صاف پتہ چلتا ہے بھئی رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا ہمیشہ ایک عمل نہیں رہا تھا، ایک عمل نہیں رہا تھا۔ تو اگر ہم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی کہ آخری عمل نبی کا صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین رہ گیا تھا، تو اس میں کون سی خرابی ہے؟ اور صرف یہ عبداللہ بن مسعود کی رائے نہیں ہے، بلکہ امام ترمذی کی گواہی ہے، جو امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمذی نے جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ میری عربی عبارت گوگل پہ لکھیں گے آ جائے گا کہ یہی قول بعض اہل علم اصحاب رسول کا قول ہے، بعض اہل علم یعنی رفع الیدین کرنا۔ لیکن جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے جس میں صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین ہے، تو اس میں امام ترمذی نے لکھا ہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے۔ تو امام ترمذی اگرچہ خود رفع الیدین کے قائل تھے مگر پھر بھی وہ دلیل پیش کرنے میں انصاف سے کام لے رہے ہیں کہ زیادہ تر اصحاب رسول کی جو رائے تھی وہ رفع الیدین نہ کرنے کی تھی۔ باقی امام ترمذی کی اپنی رائے کیا تھی، یہ رفع الیدین کی تھی یا نہیں تھی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ذکر کی، اور امام ترمذی نقل مذاہب میں بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ نقل مذاہب کا مطلب فقہاء کرام کی رائے پیش کرنے میں ان کے حوالے کو بہت ہی معتبر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت اہل حدیث حضرات بہت غلو سے کام لیتے ہیں۔ مسئلے کی نوعیت ایسی نہیں تھی جیسی انہوں نے بڑا چڑھا کے اس کو پتہ نہیں کیا طوفان بنا لیا ہے۔ تو دونوں طرف اصحاب رسول ہیں، رفع الیدین کرنے والے بھی صحابہ ہیں اور نہ کرنے والے بھی اصحاب رسول ہیں، اور دونوں طرف مجتہدین ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا جو قول ہے، جو ان کا جو قدیم امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو زیادہ مستند قول ہے، جو ان کے شاگرد قاسم بیان کرتے ہیں المدونۃ الکبریٰ میں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کا تذکرہ ہے اس میں کہ رفع الیدین نہیں کیا جائے گا، کیونکہ امام مالک کہتے ہیں اہل مدینہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو امام مالک نے اہل مدینہ کے عمل سے استدلال کیا ہے کہ آخری عمر میں نبی نے رفع الیدین ترک کیا ہے۔ گو کہ امام مالک کی دوسری روایت بھی ہے رفع الیدین کرنے والی بھی، لیکن امام مالک کے جو متقدمین ہیں نا، جو امام مالک کے قریبی شاگرد ہیں، وہ ترک رفع الیدین کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو مالکیہ میں جو قدیم مذہب ہے وہ ترک رفع الیدین ہی ہے، اس کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ اس لیے دو امام اس طرف ہیں رفع الیدین نہ کرنے پر، امام شافعی امام احمد اس طرف ہیں رفع الیدین کرنے پر، دلائل دونوں کے پاس ہیں۔ تو ہمارے نزدیک نہ کرنا اس لیے افضل نہیں ہے کہ نبی نے کیا ہی نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کیا نہیں؟ بھائی کیا ہے، لیکن آخری عمل آپ کا ترک رفع الیدین تھا، جیسے دو سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے لیکن وہ بھی ترک کیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم سمجھتے ہیں تمام دلائل میں تطبیق ہو جاتی ہے، یہ اعتدال کی بات ہے۔ باقی اگر کوئی دوسری رائے کو فالو کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، ہماری نظر میں افضل یہ کہ آخری جو عمل تھا اس کو لیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی کا جو فقہ ہے نا، اس میں امام صاحب کی کو اس بات کا بہت تجسس کرتے تھے کہ آخری عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ اس بات کو بہت زیادہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فوکس کیا کرتے تھے، اور امام ابو حنیفہ سے ان کے جو دو شاگرد ہیں ابو یوسف اور امام محمد، انہوں نے بہت سے مسائل میں اختلاف کیا ہے، لیکن ترک رفع الیدین کے مسئلے میں وہ بھی ابو حنیفہ کی رائے کو انہوں نے لیا ہے رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام صاحب کا موقف اس بارے میں بہت مضبوط ہے،
اور یہ بہت بڑے بڑے محدثین کا مذہب ہے، صرف حناف کا نہیں ہے۔ تو ایسے ائمہ کا مذہب ہے رفع الیدین نہ کرنا جو جرح و تعدیل کے امام سمجھے جاتے ہیں، یعنی صرف محدث نہیں ہے بلکہ بڑے بڑے محدثین ہیں۔ کبھی فرصت ملی تو میں انشاءاللہ ان کے نام بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کون سے بڑے بڑے محدثین ہیں جن کا امام بخاری بڑا احترام کرتے تھے، اور امام ترمذی اور یہ سارے بڑے بڑے محدثین ان کا نام بڑے احترام سے لیتے ہیں، وہ بھی رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے۔ تو اس میں ہمارے اہل حدیث بھائی جو سارے متشدد نہیں ہوتے لیکن جو متشدد ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے بہت غلو کیا اس مسئلے میں، اس کو ایمان کفر کا مسئلہ بنا دیا، کیچڑ اچھالتے ہیں حناف پر۔ اور آدھی سے زیادہ امت اہل سنت والجماعت میں رفع الیدین کے بغیر ہی نماز پڑھتی آئی ہے، کیونکہ زیادہ تر دنیا میں حنفی ہی رہے ہیں، اب بھی ہیں، اور پہلے تو تعداد اور زیادہ تھی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں شیعہ اور روافظ کی بات نہیں کر رہا، کہ اہل سنت والجماعت میں اللہ تعالیٰ اتنی بڑی امت کو ایک گمراہی پہ جمع کر دے؟ تو اس لیے رفع الیدین کر لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرنا ہماری نظر میں زیادہ افضل ہے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہی ہے کہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ احناف کا اصول ہمیشہ سے یہ رہا ہے، امام حنیفہ کا خاص طور پر، کہ جب بھی دونوں طرف دلائل ہونا تو وہ اقرب الی القرآن جو حدیث ہوتی ہے اس کو زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ اب رفع الیدین کرنے کی بھی حدیث تھی، نہ کرنے کی بھی حدیث تھی، تو قرآن میں آتا ہے کہ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے خشوع و خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تو زیادہ حرکت کرنا یہ خشوع و خضوع کے منافی ہے۔ تو اس لیے امام صاحب نے اس روایت کو زیادہ ترجیح دے دی جو اقرب الی القرآن ہے، جو قرآن سے زیادہ میچ کرتی ہے۔ تو ان کی رائے میں یہ کہ بار بار آپ کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اس کے بجائے اس حدیث کو زیادہ ترجیح دی جائے جو قرآن سے زیادہ میچ کر رہی ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ کی حرکت کم سے کم ہوگی، تو اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ رائے ہے، اس میں دوسرے ائمہ کا اختلاف ہے، تو ہم کسی ایک رائے پر اصرار نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو اہل حدیث حضرات کا یہ موقف ہے نا کہ بس ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سارے غلط ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور ترک رفع الیدین میں امام صاحب اور ان کے جو اصحاب ہیں ان کا موقف کمزور نہیں ہے، بہت زیادہ مضبوط موقف ہے۔ باقی کوئی نہیں کرتا یا کرتا ہے تو نماز دونوں کی ہو جاتی ہے، کوئی فرض واجب کا اختلاف نہیں ہے یہ۔ اچھا بھائی، زوجہ منصور کرک سے اگر قرآن پاک اوپر رکھا ہوا ہو شیلف پر تو نیچے اس کی طرف پیر کر کے لیٹ سکتے ہیں؟ جی لیٹ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ کہ میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا ہے، پوری طرح بے ہوش نہیں ہے لیکن ان کے حواس بھی کام نہیں کر رہے، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، دل سے دعا ہے۔ باقی نمازیں ان پر معاف ہیں، جب دماغ جب صحیح طرح ہوش ہی نہیں ہے تو بس وہ معاف ہے۔ اگر 24 گھنٹے ان پر اسی طرح گزر جاتے ہیں، یعنی 6 نمازیں قضا ہو جاتی ہیں وتر سمیت اور بے ہوشی کی حالت میں، تو پھر ان کی قضا بھی ان پر واجب نہیں ہے، اور اگر اس سے کم قضا ہوتی ہیں اور اس دوران پھر ہوش آ جاتا ہے تو جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ لوٹانی پڑیں گی۔ اگر کسی لڑکا لڑکی نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو اور پھر وہ بعد میں نکاح کر لیں جبکہ وہ رضائی بہن بھائی ہیں اور ان کے 2 بچے بھی ہو جائیں، تو کوئی اور شخص ان کے بچوں سے اپنے بچوں کا نکاح کر سکتا ہے جبکہ وہ ان کی جائز اولاد نہیں ہے؟ اگر ان دونوں کو پتہ تھا کہ ہم نے 2 سال سے پہلے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے تو پھر ان کا نکاح حرام ہے، اور ان کے بچے جو ہے یہ تو حرام کام کیا انہوں نے، تو لیکن ظاہر ہے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، تو ان کے بچوں سے نکاح جائز ہے، لیکن ان دونوں کمبختوں کا بائیکاٹ کریں، ان ماں باپ کا، یہ حرام کام جو کر رہے ہیں تو ان دونوں کا بائیکاٹ کریں، ان سے میل ملاپ جائز نہیں ہے۔ اور اگر ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا تو پھر اب جب پتہ چل گیا تو فوراً ان سے کہیں کہ علیحدگی اختیار کریں، لیکن یہ پتہ چلنا 1-2 خواتین کے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہونے والا ہوتا ہے، کوئی خاتون شرری چھوڑ دیتی ہیں کہ انہوں نے تو فلانے کا دودھ پیا ہے، تو جب بعد میں جب یہ دعویٰ کیا جائے گا تو باقاعدہ پراپر گواہ ہوں گے، 2 گواہ ہوں گے یا ایک مرد 2 گواہ گواہی دیں گے، 2 عورتیں گواہی دیں گی کہ جو ہے انہوں نے دودھ پیا ہے، ایسے پھر ایسی ایک آدھ خواتین کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ایک عورت نے ایک لڑکی کو صرف ایک دفعہ دودھ پلایا اور اس کے ساتھ جس لڑکے کو دودھ پلایا، کیا اس لڑکی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ ایک دفعہ بھی دودھ پلایا نا، تو قرآن سے بہرحال یہی ثابت ہے کہ مطلق بس دودھ پلانے سے ہی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ 5 دفعہ کے بغیر جو ہے لا تحرم المسۃ ولا المستان ولا الاملاجۃ ولا الاملاجتان، کہ ایک دفعہ دودھ پلانے سے یا 2 دفعہ دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ خبر واحد ہے اور قرآن متواتر ہے تو اس لیے اس میں احناف نے قرآن کو ترجیح دی ہے کہ مطلق دودھ پلانے سے چاہے قطرہ بھی چلا جائے، ہاں یقین ہو ایک قطرہ بھی اگر بچے کے پیٹ میں چلا گیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ،
وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، تو اس میں ایک قطرے کا بھی اللہ نے فرق نہیں رکھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی حدیث ایک طرف اور اللہ کا کلام ایک طرف، تو آپ نبی کی حدیث کو اللہ کے کلام کے مقابلے میں رد کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اللہ کے کلام کی تفسیر سمجھو۔ اس کے دو جواب میں، پہلی بات، تفسیر کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں اجمال یا ابہام ہوتا ہے، یہاں تو بالکل واضح اللہ نے فرما دیا کہ مطلق دودھ پلایا ہے بس اس کو۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر یعنی ایسا نہیں ہو رہا کہ اللہ کے مقابلے میں نبی کی بات کو رد کیا جا رہا ہے، نہ، نبی کی بات کو رد نہیں کیا جا رہا، بات یہ ہے کہ نبی کی بات ہم تک جو پہنچی ہے وہ خبر واحد کے ذریعے پہنچی ہے، تو اس میں تھوڑا سا بہرحال امکان ہے کہ شاید یہ ثابت نہ ہو، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، 100% یقینی نہیں ہوتی، اور قرآن جو ہے وہ 100% یقینی ہے، اس کے ایک ایک حرف میں کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی تحریف ہوئی ہو یا کسی نے غلط بیانی کی ہو۔ تو نارملی حدیث بھی حجت ہے، کیونکہ ہم تک جب کوئی ثقہ اور قابل اعتماد ذریعے سے خبر پہنچے گی تو ہم پر شرعاً لازم ہے کہ ہم اس کو مانیں، نبی کی بات کو فالو کریں، یعنی ہم کو مانیں کہ یہ نبی نے کہا ہے۔ لیکن اگر وہ بات ہم تک خبر واحد سے پہنچی، یقینی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جب قرآن ہوگا تو قرآن بہت زیادہ یقینی ہے، تو جب بہت زیادہ یقینی چیز کے مقابلے میں ہوتی ہے تو پھر بہت زیادہ یقینی کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تو یہ مطلب نبی کی بات کو رد کرنا نہیں ہے، بھائی نبی کی بات جو ہم تک پہنچی وہ اتنا مستند ذریعہ نہیں ہے جتنا مستند ذریعہ قرآن ہے، تو اس لیے دونوں کے جو ہے نا ریفرنس میں بڑا فرق ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ جب خبر واحد، چاہے وہ بخاری مسلم کی کیوں نہ ہو، صحیح حدیث کی کیوں نہ ہو، قرآن کے جب مقابلے میں ہوگی تو پھر قرآن کو وہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا ارضانکم، جن ماؤں نے دودھ پلایا ہو، تو اس میں اللہ نے فرق نہیں رکھا کہ 1 قطرہ پلایا ہو 10 قطرے پلائے ہو، تو اس لیے جب بھی دودھ بچے کے حلق میں اتر گیا تو دودھ پلانا تو ثابت ہو گیا، تو اس لیے وہ عورت ماں بن جائے گی۔ تو اس لیے اگر تھوڑا سا بھی دودھ پلا دیا ہے تو وہ ماں بن گئی ہے، اور اس کے ساتھ پھر نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس کی دیگر بچوں سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، یہ رضائی بہن بھائی بن گئے۔ قدرت اللہ صاحب سعودی عرب سے، میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں، میرے ساتھ کچھ ہندو بھی کام کرتے ہیں، میں کہتا ہوں سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اور ہندو کہتے ہیں سب کچھ بھگوان نے بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ بھگوان اور اللہ ایک ہی ہے، برائے مہربانی کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ میں انہیں سمجھا سکوں۔ بھائی دیکھو، سب کچھ اللہ نے بنایا، خدا نے بنایا، گاڈ نے بنایا، تو اس خدا کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس کو وہ بھگوان کہتے ہیں، اس لحاظ سے تو بات ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کا نام اللہ، ہم اللہ سے اس کو تعبیر کرتے ہیں، ہندو اس کو بھگوان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اب ہندوؤں سے اس پہ بحث نہ کریں آپ کہ اللہ نے بنایا بھگوان نے بنایا، آپ ہندوؤں سے اس پہ بحث کریں کہ بھائی ایک خالق ہے، ایک خدا ہے جس نے بنایا۔ پھر ان کو بتائیں کہ جب ایک خدا نے بنایا ہے تو اس خدا کی تعلیمات ہمارے پاس کس ذریعے سے پہنچی ہیں؟ تو آپ کے پاس جو ذریعہ ہے وہ مستند ہے، یا ہمارے پاس جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ ہے وہ مستند ہے؟ اس پہ تو دونوں متفق ہو گئے نا کہ ایک نے بنایا ہے۔ ہندو اس کا نام بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں، گورا اس کو گاڈ کہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہے تو وہ ایک ہی کریٹر نا، نام اس کے مختلف، لوگ مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس لیے اس پہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوؤں سے بحث اس پہ کریں کہ اس خدا کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، گاڈ کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے، گاڈ ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا تعلیمات ہیں، وہ اوتھینٹک ذریعہ آپ کے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے؟ تو ہمارے پاس تو ثبوت ہے بھائی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہ آپ میسنجر آف گاڈ تھے۔ تو جب ہندو یہاں تک آئیں گے پھر آپ ان سے کہیں کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر آف گاڈ ہیں، یہ دلائل سے ثابت ہو گیا، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کا جو نام بتائیں گے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا یا تم جو نام بتاؤ گے وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا؟ دیکھیں، امریکہ کے ایک سفیر آتا ہے اور وہ سفیر ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے کنٹری کا نام امریکہ ہے، اور ایک دوسرا شخص آتا ہے جس کا سفیر ہونا ہی ثابت نہیں ہو رہا، وہ کہتا ہے نہیں امریکہ کا نام جو ہے جاپان ہے۔ ہیں دونوں اس کے قائل کہ وہ ملک جو ہے وہ یہ لوکیشن یہ ہے، اتنا بڑا ملک ہے، اس پہ سب متفق ہیں کہ فلاں جگہ ہے، نام میں اختلاف ہو رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی جس کا سفیر ہونا ثابت ہو گیا وہ کہہ رہا ہے کہ اس کنٹری کا نام امریکہ ہے، تو اس سفیر کی بات زیادہ مستند ہے، تو لہذا اس کو اس نام سے پکارا جائے گا جو نام اس سفیر نے بتایا ہے۔ اور دوسرا جو اس کا ملک کنٹری کا نام بتا رہا ہے، کنٹری تو وہی ہے جس کو ہم امریکہ کہہ رہے ہیں، لیکن جو نام بتایا جا رہا ہے وہ نام کس نے بتایا آپ کو، اس کی دلیل کیا ہے اس نام کے برحق ہونے کی؟ تو اس لیے ہمارے پاس تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، آپ میسنجر آف گاڈ ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اسلامی تعلیمات ہیں، وہ مستند تعلیمات ہیں، وہ سب ہمیں قرآن بتا رہا ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ بھائی اس کریٹر کا نام اللہ ہے۔ تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ بحث کریں، ڈائریکٹ بھگوان اور اللہ کے لفظ میں آپ جھگڑیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور غیر بلا وجہ کی بحث ہوگی۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ہندو نے یہ بات مان لی کہ کریٹر ایک ہے، بنانے والا کیا ہے، ایک ہے، وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں، ہم اس کو اللہ کہتے ہیں۔ تو اگلے اسٹیپ پہ آپ آئیں کہ بھائی
اس خدا جس کو تم بھگوان کہتے ہو اس کا میسنجر کون ہے، اس کا سفیر کون ہے؟ ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفیر ہیں، رسول ہیں، تم بتاؤ کون ہے؟ اگر کوئی اور ہے تو لاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے، ہم کمپیئر کر کے دیکھیں گے کس کے سچے ہونے کی علامتیں اور دلائل پائے جاتے ہیں، کس کے سچے ہونے کی علامتیں نہیں پائی جاتی۔ تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لے گا کہ وہ جو کریٹر تھا اس کے میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پھر ہم کہیں گے بھائی جو نبی نے جو نام بتایا ہے وہ نام زیادہ مستند ہے، اور تم جو نام بتا رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ اگلے اسٹیپ کا کام ہے جو آپ نے پہلے اسٹیپ میں ہی شروع کر دیا۔ ایک مرد کے لیے نیک عورت اور برے مرد کے لیے بری عورت، یہ اس دنیا کے لیے ہے یا آخرت کے لیے بھی؟ بھائی نیک مرد کو دنیا میں بری عورت بھی مل سکتی ہے، اور نیک عورت کو دنیا میں برا آدمی بھی مل سکتا ہے۔ صبح شام ایسے واقعات ہو رہے ہیں، اچھا والا آدمی تھا الٹی سیدھی عورت مل گئی، اچھی والی عورت تھی الٹا سیدھا زانی شرابی آدمی مل گیا دھوکے سے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، سورہ نور کی جو آیتیں ہیں کہ پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خبیث مرد کی شادی پاکیزہ عورت سے ہو ہی نہیں سکتی، دھوکے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاک مرد ہوتے ہیں ان کو ناپاک عورتوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے، زیادہ تر بے دین لوگوں کو بے دین عورتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو فحش عورتیں ہوتی ہیں ان کو فحش مردوں میں ہی دلچسپی ہوتی ہے۔ تو یہ دلچسپی کی بات ہے کہ جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں میں دلچسپی لیتے ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں۔ اور آج بھی دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے دیندار لوگ اکثر چاہتے ہیں ہمیں پردہ دار با حیا لڑکی چاہیے، اور جو ناچنے کودنے والے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیں ایسی ٹھمک جو ہے نا ٹھمکے لگانے والی اور ناچنے کودنے والی چاہیے، ان کو بولڈ اور جو ہے نا وہ بے حیا اس ٹائپ کی لیڈیز چاہیے ہوتی ہیں۔ تو یہ مطلب ہے آیت کا۔ باقی دھوکے سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اچھا بھلا نیک آدمی کی بیوی فراڈ نکل آئی، اچھی بھلی نیک عورت کا شوہر فراڈی نکل آیا، یہ تو دنیا میں ہو رہا ہے۔ اس لیے شادی سے پہلے سوچ سمجھ کے شادی کرنی چاہیے۔ کیا حاملہ عورت کو درگاہ پر لے جا سکتے ہیں؟ درگاہ پر نہ حاملہ عورت کو لے جا سکتے ہیں، نہ وہ عورت کو لے جا سکتے ہیں جو حاملہ نہ ہو۔ کسی بزرگ کی قبر پہ صرف اس نیت سے جا سکتے ہیں کہ ہم بزرگ کے لیے دعا مانگیں گے کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ مغفرت کرے، بس۔ تو اور جو آج کل درگاہوں پر جو ہو رہا ہے وہ تو اس نیت سے جاتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہاں جا کے یہ سمجھتے ہیں ہماری مشکلات حل ہو جائیں گی، ہماری بگڑیاں جو ہیں وہ بن جائیں گی، اور ہماری کشتی پار لگ جائے گی، اور جن چڑیل بھوت اتر جائیں گے، اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ تو ایسے صورت میں تو جانا جائز ہے ہی نہیں، تو نہ حاملہ عورت کو نہ غیر حاملہ عورت کو۔ اور جو لوگ درگاہوں پہ جاتے ہیں میں یقین سے بتا دوں کہ ان پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ جن چڑیل بھوت آتے ہی ان لوگوں پہ، جنات کو پتہ ہوتا ہے میں اس کو شیطان کو پتہ ہوتا ہے جنات کو کہ میں اس کو تنگ کروں گا، یہ درگاہ پہ جائے گا۔ تو جب آپ درگاہ پہ جاتے ہو تو شیطان تھوڑی دیر کے لیے آپ سے دور ہو جاتا ہے، آپ سمجھتے ہو درگاہ پہ جانے سے جنات کا اثرات ختم ہو گئے۔ بھائی آئے اس لیے تھے کہ شیطان کو پتہ تھا یہ کمبخت وہاں جائے گا، بدعتیں کرے گا وہاں جا کے، تو تھوڑے دنوں میں پھر شیطان دوبارہ آ جاتا ہے، پھر آپ درگاہ پہ جاتے ہو ٹھیک ہو جاتے ہو۔ تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ درگاہ پہ جاؤ، اس کا علاج یہ ہے کہ شیطان کو مایوس کر دو، بھائی تو جتنا بھی مجھے تنگ کرے گا میں جاؤں گا ہی نہیں، ایسی کی تیسی۔ تھوڑے دنوں میں شیطان خود ہی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا۔ ابھی دیکھو نا ایک فیملی میرا بیان سنتی تھی، ان پہ جن چڑیل بھوت آ رہے تھے، وہ بیچارے علاج کر کر کے تھک گئے، تعویذ کبھی فلیتا کبھی پلیتا، کبھی یہ عمل کبھی وہ عمل، کبھی فلانا عامل کبھی ڈمکانا عامل، کبھی فلانے بزرگ۔ تو میرا بیان انہوں نے سنا کہ بھائی جنات بھگانے کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ بھگانے کا علاج چھوڑ دو، اور یہ تعویذ گنڈے اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دو، اور اللہ سے بول دو کہ اللہ میں مر جاؤں گا مگر میں یہ چڑیل بھوت بھگانے والے عاملوں کے پاس نہیں جاؤں گا، میں مجھے موت قبول ہے، یہ بیماری میں میں مطمئن ہوں۔ اور یہ 100% کانفیڈنس کے ساتھ ایسا ہو، ایسا لچک نہ ہو کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں نا، ٹرائی نہیں کرنا بھائی، مر بھی گئے جن چڑیل بھوت جتنے بھی آئے، نہیں جانا ہے ایسی کی تیسی۔ تو ان لوگوں نے میرے مشورے پر عمل کیا، اب تنگ آ گئے تھے بیچارے علاج کرا کے، تو مشورے پر عمل کیا، سارے تعویذ اٹھا کے نا جتنے بھی گھر میں تھے سارے اٹھا کے کہیں دفن کر دیے۔ جاؤ بھائی آج کے بعد کسی کے پاس جانا ہی نہیں ہے، یہ چڑیل بھوت ہی ہمیں قبول ہے۔ اللہ کا شکر ہے تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہو گئے، وہ اتنے خوش ہیں، کہہ رہے ہیں یار جان چھوٹی، ورنہ یہ ایسی چیز ہے اس میں گئے تو کبھی اس درگاہ پہ جا رہے ہو، کبھی اس کی دیگیں چڑھا رہے ہو۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں الحمدللہ، بڑی بات نہیں کرتا، اللہ کے فضل سے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ عامل لوگ چڑیل بھوت ذرا لائیں نا ہمارے پاس بھی یار 2-4، تو یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ بے وقوف لوگوں پہ ہی ان لوگوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور جو ان سے متاثر ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ان سے تعلق ہی ختم کر دو۔ اور زیادہ اچھا علاج چاہتے ہو کہ امیون سسٹم آپ کا بہت ہی پاورفل ہو جائے جنات کے خلاف، تو ان عاملوں کو برا بلا بھی کہا کرو صبح شام، اور جا کے چیلنج بھی کرو ایسی کی تیسی تو کچھ کر کے دکھا یار۔
اچھا بھائی، ایک پولیس والا آیا مجھے کہنے لگا میرے پہ جن چڑیل بھوت آتے ہیں اور وہ فلاں عامل ہے. میں نے کہا بھائی تو پولیس میں ہو کے ڈر رہا ہے یار، ایک موبائل لے جا، صبح و شام ٹی وی میں خبریں آ رہی ہوتی ہیں فلاں عامل کے پہ چھاپا مارا پولیس والوں نے. ایک چھوٹا سا پولیس جو بیچارہ کوئی اتنا ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے اس عامل کو موبائل میں ڈالتا ہے اور لے جاتا ہے اور لاک اپ کر دیتا ہے. وہ عامل اس کا کچھ نہیں کر سکتا جو بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا. تو یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا پولیس والوں کو بھی اب عاملوں سے ڈرنے لگے ہیں. بھائی تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم تو پولیس میں ہو یار. ہم جب کسی سے ڈرتے ہیں تو پولیس کا حوالہ دیتے ہیں کہ پولیس کو بلاؤں گا، اور آپ ہی عاملوں سے ڈرنا شروع کر دو. تو جس عامل سے پولیس کو ڈر لگے نا یہ عامل میرے اوپر یہ کر رہا ہے، پولیس والے کو چاہیے موبائل اٹھائے اس کو لے جائے 2-4 الٹا لٹکا کے اس کی دونوں تشریفوں پہ 2-4 چترول لگائے گا، سارے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. دائیں بائیں دونوں تشریفوں پہ لگنا چاہیے، ایک بھی تشریف خالی نہ رہے. اب ٹوٹل 2 ہی تشریفیں ہیں، ورنہ جتنی تشریفیں ہیں نا میں سب پہ چترول لگانے کا آرڈر دیتا. اچھا میرے بھائی فائق، اچھا کسی نے پوچھا ہے اگر فجر کی نماز اشراق سے پہلے پہلے پڑھ لیں تو کیا فجر قضا ہوگی یا نہیں؟ فجر قضا ہو جائے گی بھائی، سورج کا کنارہ نکلتے ہی فجر قضا ہو جاتی ہے، اس سے پہلے پہلے پڑھنا لازم ہے. فائق احمد UAE سے، اگر سفر کے دوران نماز قضا ہو جائے تو بعد میں اس کی قضا قصر پڑھیں گے یا پوری؟ قصر پڑھیں گے، پوری نہیں پڑھیں گے. اور اگر قضا بھی سفر میں ہی پڑھ رہے ہوں تو کیا حکم ہوگا؟ اگر مقام کی نماز قضا ہو گئی اور وہ قضا آپ سفر میں پڑھ رہے ہیں تو پوری پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور سفر کی نماز اگر قضا ہو گئی اور آپ مقام پہ پڑھ رہے ہیں تو سفر والی پڑھنی پڑے گی. یعنی جس کنڈیشن میں نماز قضا ہوئی ہے نا تو وہ اس کنڈیشن کو دیکھا جائے گا. گھر میں لوہان کی اگربتی جلا سکتے ہیں، کیوں جلا رہے ہیں؟ اگر خوشبو کے لیے جلا رہے ہیں اور لوگوں کو اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو جلائیں آپ، اور اگر کوئی اور جن چڑیل بھوت ہے تو پھر نہ پڑیں ان چکروں میں آپ کو بار بار بتا چکا ہوں. ویسے تو یہ اگربتی آج کل خوشبو میں شمار ہونے ہی نہیں لگا ہے کیونکہ یہ مزاروں پہ لگتی ہے، تو جہاں بھی اگربتی کی وہ دھونی آ رہی ہو ایسا لگتا ہے کوئی قبر ہے قریب قریب. لوگوں نے اس اگربتی کی ویلیو ہی ختم کر دی. اگربتی چلی جائے تو پھر اگربتی لگائیں، ورنہ کی کیا ضرورت ہے لگانے کی. بلکہ اگربتی چلی جائے تو بھی اگربتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تو سرچ لائٹیں آ گئی ہیں اور دوسری بہت ساری اچھی اچھی عود کی خوشبوئیں آ گئی ہیں، وہ لگائیں. قضا نماز کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ قضا نماز کی نیت ایسے کرتے ہیں، دل میں ارادہ ہو کہ میں ظہر کی فلاں دن کی قضا پڑھ رہا ہوں، اور اگر قضا عمری ہے تو یوں کریں بھائی میرے ذمہ جتنی ظہر کی نمازیں ان میں سب سے پہلے ظہر پڑھ رہا ہوں میں. تو بس اتنا کافی ہے کہ بلکہ قضا کی نیت بھی الگ سے ضروری نہیں ہے، بس اتنا کہ فلاں دن کی ظہر پڑھ رہا ہوں کافی یہی. اگر نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جائے اور امام صاحب سلام پھیر لیں تو ہم سب کیسے سجدہ سہو کریں؟ امام کے پیچھے جب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے تو وہ واجب نہیں ہوتا. یعنی امام پر سجدہ سہو واجب ہوا نا تو امام سجدہ کرے گا اور مقتدی بھی کریں گے لازمی. لیکن اگر مقتدی پر سجدہ سہو واجب ہوا، امام پہ واجب نہیں ہوا، تو بس وہ معاف ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام سجدہ سہو نہ کرے اور مقتدی سجدہ سہو کر رہا ہو اپنی غلطی کی وجہ سے، بس وہ غلطی معاف ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے الامام الضامن، امام لوگوں کی نماز کا ضامن ہے. ہاں مقتدی نے کوئی ایسی غلطی کی کہ رکن ہی چھوٹ گیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، یا فرض چھوٹ گیا کوئی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بعد کوئی نفلی نماز ثابت ہے؟ بہت ساری حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 نفل پڑھا کرتے تھے، لیکن دوسری حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے اجعلوا آخر صلاتکم وطرا، وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اس لیے اس مسئلے میں علماء میں اختلاف ہوا ہے. بعض کہتے ہیں نبی کے عمل کو دیکھا جائے گا تو وطر کے بعد 2 نفل پڑھے جائیں گے. بعض نے کہا نبی کے قول کو دیکھا جائے گا تو بھائی وطر کو آخری بناؤ، بہتر ہے کہ 2 نفل وطر سے پہلے ہی پڑھ لو. تو دونوں رائے ہیں علماء کی. اس میں زیادہ مضبوط رائے کیا ہے اس بارے میں ابھی تک میری تحقیق نہیں ہے. مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں بڑا خاندانی رسالہ ہے اصل الفتاویٰ میں، تو کبھی مطالعے کا مجھے موقع ملا، مطالعہ میں نے کیا ہوا ہے لیکن بہت پہلے ہے تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، تو کبھی موقع ملا تو میں الگ سے پوری اس کی ریسرچ تحقیق کر کے سامنے رکھ دوں گا. بہرحال حدیثوں میں دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں. بھوپال ہندوستان سے، کیا KFC میں بلڈنگ کی جاب پر ناجائز، بلڈنگ کی جاب، یہ کیا لکھا ہے؟ بلڈنگ کی جاب پر ناجائز ہے یا نہیں؟ کچھ سوال واضح نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہے بھائی. KFC میں بلڈنگ کی جاب، بلڈنگ کی جاب جائز ہے. بلڈنگ کا کیا مطلب؟ بلڈنگ کی کنسٹرکشن کرنی ہے تو جائز ہے. جائز تو KFC میں جاب بھی ہے. اگر KFC والے حلال کھلا رہے ہیں، حلال چکن کھلا رہے ہیں تو جائز، اس کی جاب کو کسی نے ناجائز نہیں کہا.
جائے نماز پر خانہ کعبہ مسجد نبوی کی تصویر بنی ہوتی ہے، لوگ اس پر پیر رکھ دیتے ہیں، کیا اس پر گناہ ہوگا؟ خود مسجد نبوی پر جو پیر رکھتے ہیں وہ گناہ نہیں ہو رہا کیا؟ ہم جب مسجد نبوی پہ جاتے ہیں تو پیر ہی تو رکھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، اور بیت اللہ کی چھت پہ بھی تو انسان کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ بیت اللہ کے اندر بھی جب ہم جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، صحابہ لے گئے تھے، تو پیر ہی رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر۔ اصل میں یہ اجمیوں میں نا کچھ ادب و آداب کی تھوڑا سا کچھ وہمیوں کی حد تک ہے ہمارے ہاں معاملات ادب و آداب کے، اس کو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیا ہے، خود پھر حرج میں پڑتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشددوا، اپنے دین میں شدت پیدا مت کرو، اس کا کیا نقصان ہوگا، ہم خود مشکلات میں پھنس جائیں گے۔ تو ادب کا تعلق عرف سے ہے، اور واضح بے ادبی ہو تو اس سے بچنا چاہیے۔ باقی بہت زیادہ باریکیوں میں جانا جس سے آپ کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، عربوں میں ہم نے دیکھا ہے، عربوں میں تو خیر کچھ زیادہ ہی کر لیتے ہیں، وہ جہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہیں قرآن رکھ کے چلے جاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پہ پھر کرسی پہ قرآن بھی رکھ دیتے ہیں، زمین پہ بھی قرآن رکھ دیتے ہیں، یہ بھی تھوڑا ہمیں نامناسب بات لگتی ہے۔ لیکن کچھ ادب میں ہم لوگ بھی بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں مسجدوں میں لوگ قرآن ہی نہیں پڑھتے پچھلی صف میں بیٹھ کے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے، تو یار کہیں نہ کہیں بیٹھو گے، کسی نہ کسی کی پیٹھ تو ہوگی، تو کیا ہو گیا؟ اب اتنا زیادہ ادب میں غلو کرنا کہ آپ لوگ قرآن کی تلاوت ہی نہ کر پائیں اس کی وجہ سے، تو یہ بھی غلط ہے۔ تو مسجد میں اگلی صف میں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ تو قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پچھلی صف والے قرآن ہی نہیں پڑھتے کہ اگلے والے کی پیٹھ ہو رہی ہے۔ بھائی پڑھ لو، کوئی بات نہیں، پیٹھ ہو رہی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس سے تو بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت سے محروم ہو رہے ہیں۔ تو نہ اتنے بے ادب بنے جتنا سعودی عرب میں بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، اور نہ اتنے ادب کی وہ کر لیں کہ ادب کی وجہ سے عمل ہی چھوٹ جائے۔ تو بیلنس لے کے اعتدال کے ساتھ یہ ادب کے معاملے کو لینا چاہیے، نہ زیادہ اس کو مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا بھائی، کیا گیمنگ کے چینل سے پیسے کما سکتے ہیں؟ گیمنگ کے چینل سے اگر جوئے کی صورت بن رہی ہے تو پھر تو نہیں بنا سکتے، لیکن ویسے اگر چینل کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں اور ایڈ دیکھ رہے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو گیموں میں ڈالنا کوئی مناسب کام نہیں ہے، کوئی اچھے کاموں میں لگائے لوگوں کو۔ کیا غیر ضروری بال کاٹنے کے لیے عورت ریزر استعمال کر سکتی ہے؟ جائز ہے، خلاف سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو نورا ہے، چونا وغیرہ یا کریمیں جو آج کل آ رہی ہیں وہ بھی اس کا متبادل ہیں، اس کے استعمال کا حکم دیا ہے، لیکن بہرحال اگر کوئی ریزر استعمال کرتی ہے گناہ نہیں ہے۔ میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، یہاں شراب پینے والے لوگ بھی آتے ہیں، کیا اس ہوٹل میں کام کرنا جائز ہے؟ اگر ہوٹل میں آپ کام کر کے ان کو جائز چیزیں کھلا رہے ہیں تو آپ کی جاب جائز ہے۔ اگر کوئی شراب پینے آ رہا ہے تو اس کا اپنا ہیڈک ہے۔ ہم طالب علمی کے دوران چھپڑ میں نکلا کرتے تھے، ایک دور ہوٹل میں جا کے چائے پیتے تھے، اللہ معاف فرمائے، کیونکہ اس ہوٹل میں جانے پر پابندی تھی، عجیب سا ہوٹل تھا وہ، لیکن اب ہمارے قریب میں کوئی ہوٹل ہی نہیں تھا، اور وہ چھپڑ میں جا کے چائے پینے کا مزہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ اور ہی ہے۔ تو اس میں چرسی بھی آتے تھے، اللہ معاف فرمائے، ہم تو خیر اپنا کپ الگ سے دھلوا کے چائے پیتے تھے، چرسی بھی آتے تھے۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ اس ہوٹل میں ہمارے لیے چائے پینا جائز ہو گیا کیونکہ چرسی بھی آ رہے ہیں، تو چرسی تو کہیں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کے ہوٹل میں شرابی آ رہے ہیں اور آپ ان کو شراب نہیں پلا رہے، آپ جائز کام کر رہے ہو، تو آپ کی ارننگ حلال ہے۔ تو وہ ہوٹل اب تک یاد آتا ہے، اس کی چائے کا اب تک ذائقہ ہمیں کہیں ملا نہیں ہے، شاید چرسیوں کی وجہ سے اس میں ذائقہ آ جاتا ہو، واللہ عالم۔ لیکن بہرحال وہ جو چائے کا مزہ تھا نا، چھپڑ میں جا کے کٹ چائے ہوتی تھی تھوڑی سی، اس کو فرج میں ڈالا اور چھپڑ میں پیا اور پتلی گلی سے نکلے، تو اس کا اپنا ہی مزہ تھا۔ رانا عبد الرحمن غازی پور انڈیا سے، میں نے اپنے ایک دوست سے قرض لیا تھا، اب اس دوست کا انتقال ہو گیا، اسی وجہ سے تو انتقال ہوا ہے، تم نے قرض لے لیا تھا اس سے میرے بھائی، اس کو پتہ تھا اب یہ قرض دے نہیں رہا، تو کیا میں وہ قرض اس کے بیوی بچوں کو ادا کر دوں تو ادا ہو جائے گا؟ جی ادا ہو جائے گا، کر دیں، ورنہ ان کے بیوی بچوں کا بھی انتقال ہو جائے گا، دے دیں اور توبہ استغفار بھی کریں، جو وراثت میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس حساب سے قرضہ ان میں ڈیوائیڈ کر دیں۔ اگر کسی کے گھر پر چوری ہو گئی تو جو مال چوری ہوا تو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں؟ اگر زکوٰۃ کی تاریخ سے پہلے چوری ہوئی ہو تو کیا حکم ہے، اور بعد میں چوری ہوئی ہو تو کیا حکم ہے؟ بھائی چوری آپ کے پاس سے ہوئی ہے نا، تو جو مال زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے چوری ہو گیا تو اس کی تو ظاہر زکوٰۃ ساقط ہوگی، کیونکہ وہ زکوٰۃ کی تاریخ کے بعد آپ کے پاس وہ مال تھا ہی نہیں۔ لیکن جو مال زکوٰۃ کی تاریخ کے وقت آپ کے پاس موجود تھا تو پھر اس میں جو آپ نے جو بھی زکوٰۃ بنتی ہے وہ بہرحال آپ پر دینا لازم ہو گئی ہے۔ بعد میں اگر وہ مال چوری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حال ثابت ہو کے رہے گی، وہ اتنی غیر معمولی ہے
کہ اس خبر کے انکار پر میں نے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال ایسے ہے، آپ نے کسی کو 1 کروڑ روپے ادھار دیے اور جس نے ادھار لیے ہیں وہ واپس نہیں کر رہا، وہ مانتا تو ہے کہ میں نے لیے ہیں لیکن واپس نہیں کر رہا۔ اب آپ کی اس سے لڑائی ہو رہی ہے، آپ اس سے غصہ کر رہے ہو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ اس خبر کو مانتا ہے کہ اس نے اس سے ادھار لیے ہیں، لیکن ایک دن وہ ملا آپ سے، آپ نے کہا یار تم میرے پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے؟ وہ اس خبر ہی کا انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں نے آپ سے 1 کروڑ روپے لیے ہیں۔ تو غصے سے آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ کو کس قدر شدید غصہ آئے گا کہ یار تم تو ایک یقینی چیز جس کے ڈاکومنٹس میرے پاس ہیں، جس کے گواہ میرے پاس ہیں، تم قسمیں کھا کے اعتراف کر چکے ہو کہ میں نے تمہیں پیسے دیے ہیں، اور تم خبر ہی کے وجود کا انکار کر رہے ہو، تو آپ اس کو پھر چھوڑو گے نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہونے والی چیز، کافر اور مشرک تو کہتا ہے قیامت نہیں آئے گی، اللہ کہتے ہیں الحاقہ، وہ یقینی چیز ہے، ایسی یقینی کیونکہ اس کے وجود پر میں نے اتنے دلائل اور اتنے انبار لگا دیے دلائل کے، پیغمبروں کو بھیج کے، آسمانی کتابوں کو بھیج کے، اور یہ بتا کے کہ اگر قیامت قائم نہیں ہوگی تو پھر اس کائنات کا مقصد کیا؟ اتنا میں نے اس کو یقینی طور پہ ثابت کر دیا ہے کہ اس کا انکار اب ہلکی چیز نہیں ہے، اس کا انکار ایسی چیز ہے کہ اس قارعہ کا انکار، اس قیامت کا انکار قوم سمود اور قوم عاد جیسی طاقتور قوموں نے کیا تھا، تو میں نے ان کا حشر نشر کیا ہے۔ تو اور تم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہو کہ جی اس میں 2 رائے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ موت کے بعد حساب و کتاب ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں موت کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے، تم اس کو اتنی ہلکی بات لے رہے ہو۔ تو یہ ہلکی بات نہیں ہے یہ خبر، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ میں نے جیسے مثال دی نا، 1 کروڑ روپے لیے اور پی گیا اور انکار کر رہا ہے، تو اس انکار کا لاس کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے کروڑوں روپے جا رہے ہیں۔ تو قیامت کی خبر کا جب آپ انکار کرتے ہو تو انسانیت کو لاس کیا ہے؟ پھر انسان نہیں ہے، درندہ ہے، کیونکہ حساب و کتاب کا جب خوف ختم ہو گیا پھر تو قانون کی طاقت سے آپ نے اگر کچھ کروا لیا تو کروا لیا، جہاں قانون ڈھیلا ہوا یا قانون کو پتہ ہی نہیں ہے تو انسان اور درندے میں پھر کوئی فرق ہی نہیں رہتا، دنیا کا ہر جرم پھر تو حلال ہو جائے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ تم ایسی قیامت کی خبر کا انکار کر دیتے ہو تاکہ انسانوں کے لیے جرم لیگل ہو جائے، اور کیونکہ زیادہ تر جرائم تو اللہ کے خوف سے ہی دنیا میں رکتے ہیں۔ تو جو بڑے بڑے جرائم ہیں وہ تو اللہ کا خوف ہی، شراب وہی لوگ چھوڑتے ہیں جو جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، زنا وہی لوگ چھوڑتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، بوڑھے ماں باپ کی کیئر وہی کرتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، رشتہ داری وہی جوڑتے ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں یہ ہلکی چیز نہیں ہے قیامت، یہ وہ خبر ہے جس کا انکار جن قوموں نے کیا میں نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ فاما ثمود، اللہ کہتے ہیں انہوں نے جرم کیا تھا، قیامت کا انکار کیا۔ فاما ثمود، رہے سمود، اتنی بڑی طاقتور قوم، فاہلکوا بالطاغیہ، ان کو اس قیامت کے انکار کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، بالطاغیہ، ایک سرکش چیز کے ذریعے۔ طغیان، سرکشی، لمٹ کراس کرنا۔ تو جو ان پہ زلزلہ آیا تھا اور چیخ ماری گئی تھی، وہ آواز نے لمٹ کراس کر دی تھی، یعنی ایسے تباہ و برباد کر دیا، تمام طرح کی حدود توڑ چکی تھی وہ آواز اور وہ زلزلہ۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور بہرحال قوم عاد، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، بِرِيحٍ، ایک ہوا کے ذریعے، سرسرن، انتہائی تند و تیز ہوا، طوفانی ہوا، آتیہ، وہ بھی آتی تھی۔ طاغیہ کا مطلب بھی طغیانی، طغیانی کسے کہتے ہیں؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا سمندر میں طغیانی آ گئی ہے، یعنی لمٹ کراس کر رہا ہے سمندر۔ آتیہ کا معنی بھی سرکش، جو سرکش آدمی ہوتا ہے وہ بھی لمٹ کراس کر رہا ہوتا ہے، تو یہ ہوا بھی سرکش تھی، یعنی اس ہوا نے بھی لمٹ کو کراس کر دیا تھا۔ سخرھا علیہم، اللہ نے اس ہوا کو مسخر کر دیا، مسلط کر دیا تھا قوم عاد پر، 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن۔ 7 راتیں یعنی دن میں چلی تھی اور وہ دن میں ختم ہوئی، تو اس لیے 7 راتیں اور 8 دن کنٹینیوسلی وہ ہوا، طوفانی ہوا چلی ہے۔ حسوماً، پے در پے، حسوم کہتے ہیں اصل میں جو جانور کو جب بیماری میں داغ لگایا کرتے تھے تو وہ پے در پے جب لگاتے تھے تو اس عمل کو حسوم کہا جاتا تھا۔ تو پھر یہ لفظ کامن ہو گیا، ہر جو متواتر چیز ہوتی ہے، کنٹینیوسلی کوئی چیز ہو رہی ہو تو اس کو بھی حسوم کہا جاتا ہے۔ تو وہ ہوا جو تھی حسوماً کنٹینیو چلی ہے۔ فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا، اے مخاطب تو دیکھتا قوم کو، فی ہوا، اس بستی میں یا اس ہوا میں، فیہا، سرعا، کہ وہ پچھاڑ دی گئی ہے۔ سریع کہتے ہیں اس پہلوان کو جس کو رنگ کے اندر پچھاڑ کے زمین پہ گرا دیا گیا ہو، کیونکہ پہلوان کو گرانا آسان نہیں ہوتا، اور گرتا تو پٹخ کے گرتا ہے وہ۔
تو سری کی جمع سرعا، جیسے مریض کی جمع مرض آتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس کو ہواؤں نے ایسے اٹھا کے ایسے پٹخا تھا جیسے پہلوانوں کو دے مارا ہو زمین پہ. تو تمہیں لگے گا کہ وہ بڑے بڑے پہلوان ہیں کیونکہ طاقتور قومیں تھیں. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ وہ عجز اصل میں دم کو کہتے ہیں، اعجاز اس کی جمع آتی ہے. تو یہاں دم سے مراد ہے کھجور کا تنا. تو اعجاز نخل، کھجوروں کے تنے تھے، خاویتن، اوندھے پڑے ہوئے. پہلے آیتیں گزر چکی ہیں نا، فتلک بیوتہم خاویتن، تو اوندھے پڑے ہوئے. تو اتنے بڑے بڑے جیسے ایسے لگ رہا تھا کھجوروں کے کٹے ہوئے باغات ہوں، ایسے وہ قومیں، ان کے قد آور شخص اوندھے پڑے ہوئے تھے. فہل تری لہم من باقیہ، اے مخاطب کیا دیکھتا ہے تو ان میں سے کوئی باقی، کوئی ایک متنفس، یعنی نفسم باقیہ، باقی یہ نفس لفظ عربی میں مؤنث ہے نا تو اس کی صفت باقی ہے. کوئی ایک جان تمہیں نظر آئی، یعنی سب کو ہی ملیا میٹ کر کے میں نے تباہ کر دیا. وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون اور اس سے پہلے بھی لوگ، والمؤتفقات، اسی طرح الٹی ہوئی بستیاں، یعنی الٹنے سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا جس کے نتیجے میں ان بستیوں کو الٹ دیا گیا. تو یہ قومیں بھی لے کر آئیں بالخاطئہ، بڑے جرائم. خاطئہ خطیہ سے نکلا ہے، گناہ کو کہتے ہیں. جاء کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی آنے کے بجائے لانا بن جاتا ہے، یعنی یہ لوگ بھی مرتکب ہوئے، یہ بھی لائے بڑے گناہ کو. وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ فعصوا رسول ربہم، انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی، رب کے میسنجر کی، رب کے سفیر کی. یہ بات خوب سمجھنے کی ہے. دنیا میں جب کوئی اللیگل کام کیا جاتا ہے تو اس کو غیر قانونی کہا جاتا ہے، اس کی سزا بھی تھوڑی ہوتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی اللیگل کام کیا ہے، جتنا کام ہے اتنی سزا دے دی جائے. لیکن اللہ کہتے ہیں میں نے بستیوں کو جو تباہ و برباد کیا ہے اس لیے نہیں کہ اللیگل کام کیا انہوں نے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ جو خدا ہے، رب ہے، اس کے رسول کی نافرمانی کی. یعنی میسنجر آف گاڈ کی بات کو آپ ویلیو نہیں دے رہے ہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، ہم خود کچھ نہیں کہہ رہے، ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے. تو اللہ سے بڑی کس کی بات ہوگی؟ اور آپ اس کی بات کو ویلیو نہیں دے رہے. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جو اس کائنات کو بنانے والا ہے نا، اس ذات کی نظر میں سب سے زیادہ ویلیو اگر کسی آرڈر کی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں کی باتوں کی ویلیو ہے، کیونکہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں انہوں نے پیغمبروں کی باتوں کو ویلیو نہیں دی، ان کا انکار کیا، نافرمانی کی. فَأَخَذَهُمْ، اللہ نے پکڑ لیا ان کو، اخذتاً، ایک بار پکڑنا، رابیتاً، بہت بڑا پکڑنا. تو بہت بڑی پکڑ میں اللہ نے ان کو پکڑ لیا. تو وہ بڑی بڑی پکڑ کیوں تھی؟ اس لیے کہ بھائی وہ تم جو ہے نا نارمل آدمی کی یا کسی ریاست کی مخالفت نہیں کر رہے، تم خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی مخالفت کر رہے ہو. اور مخالفتیں بھی کس بیس پہ؟ فرعون نے کس بیس پہ مخالفت کی؟ کہ یہ مسکین ہیں، ان کے مسکین ہونے کو دیکھ رہا ہے، بنی اسرائیل میں ہونے کو دیکھ رہا ہے، ان کے اس پہلو کو نہیں دیکھ رہا کہ یہ میسنجر آف گاڈ ہیں. اس سے بڑا دنیا میں کسی کے پاس کوئی مقام نہیں ہو سکتا. انا لما طغى الماء، بے شک ہم نے جب پانی نے سرکشی کی، یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں، حملناکم، ہم نے تمہیں سوار کیا تھا، فی الجاریہ، کشتی میں. اللہ نے ہم کو سوار کیا تھا. سوال وہی پیدا ہوتا ہے، ہم تو نہیں تھے اس وقت. بھائی ہمارے باپ دادا کو سوار کیا تو ہم بھی تو ان کی پشت میں تھے. آج وہ سوار نہ ہوتے، یعنی کل وہ سوار نہ ہوتے تو آج ہم پیدا ہی نہ ہوتے. تو جو بچے ہوئے لوگ تھے اللہ نے ان کو کشتی میں سوار کر کیا، اور نوح علیہ السلام کی پھر آگے نسل چلائی، تو ہم بھی اسی وجہ سے بچے ہیں. اس لیے اللہ نے ہماری طرف نسبت کی، ہم نے تم کو سوار کیا کشتی میں، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرًا، تاکہ ہم اس کشتی کو بنا دیں تمہارے لیے نصیحت. تم جب یہ واقعہ سنا کرو، آسمانی کتابوں میں پڑھا کرو، تمہیں نصیحت ہو کہ بھائی ہمارے باپ داداؤں نے رسول کی بات مانی تھی، اس لیے اللہ نے ان کو بچا لیا. تو ہم بھی بچیں گے جب رسول کی بات مانیں گے. وَتَعِيَهَا، اور ہم نے یہ کام اس لیے بھی کیا، تمہیں کشتی میں بٹھا کے اس لیے بھی بچایا تاکہ محفوظ کر لیں اس واقعے کو. اذن واعیہ، واعی کی میں تفصیل بتا چکا ہوں پہلے. تو محفوظ کرنے والے کان، تاکہ محفوظ کرنے والے کان ان واقعات کو محفوظ کر لیں اور عبرت پکڑ لیں ان سے، یہ بھولیں نہیں یہ واقعات. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم جب کوئی چیز سنتے ہیں تو ہمارے کان محفوظ نہیں کرتے، ہمارا دماغ اس کو محفوظ کرتا ہے. لیکن قرآن نسبت کان کی طرف کر رہا ہے. اس کو بھی مجازی نسبت کہتے ہیں، مجازی، کیونکہ قرآن سائنس یا میڈیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن بلاغت کی کتاب ہے. تو بلاغت کے اصولوں میں
جو چیز ظاہر ہوتی ہے نسبت اسی کی طرف کی جاتی ہے. کئی بار میں اس کی مثالیں دے چکا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ اب میری آنکھیں سو رہی ہیں اور اس کے دانت مسکرا رہے ہیں، حالانکہ مسکراتا بھی انسان کا دماغ ہے، سوتا بھی انسان کا دماغ ہے، آنکھوں پہ اثر ظاہر ہوتا ہے. اور اس کی اور بہت ساری مثالیں ہیں. آنکھیں رو رہی ہیں نا، آنکھیں بہہ رہی ہیں تو آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں حالانکہ. تو اس سے قرآن کا مزاج سمجھیں کہ قرآن جو ہے وہ بلاغت کی کتاب ہے. اس کے آیتوں کو ایک دم پورا اس کا ظاہری مطلب لے کے سائنس پہ فٹ کرنا شروع کر دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ان واقعات کو محفوظ کرنے والے کان محفوظ کر سکیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پس جب سور میں پھونکا جائے گا ایک ہی مرتبہ میں پھونکنا، یعنی ایک زوردار سور میں جب پھونک ماری جائے گی ایک دفعہ میں. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ، اور زمین کو اٹھا لیا جائے گا، وَالْجِبَالُ، اور پہاڑوں کو بھی، فَدُكَّتَا، ان دونوں کو اٹھا کے، اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جگہ سے ہلا دیا جائے گا. فَدُكَّتَا، دونوں کو توڑ دیا جائے گا، کوٹ دیا جائے گا، دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی وہلہ میں، ایک ہی دفعہ میں. اتنا زوردار زلزلہ آئے گا کہ ایک ہی دفعہ میں توڑ پھوڑ کے سب کو برباد کر دیا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا، وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، ہو جائے گی وہ چیز جس نے واقع ہونا ہے، یعنی وہی جو الحاقہ جس کا ہم نے اس صورت کے شروع میں تذکرہ کیا کہ واقع ہونے والی چیز، ثابت ہونے والی چیز. اللہ کہتے ہیں اس دن وہ واقع ہونے والی چیز ہو جائے گی. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اور آسمان پھٹ جائے گا. فَهِيَ يَوْمَئِذٍ، پس جس دن ایسا ہوگا اس دن یہ آسمان واہیہ، بالکل بودا ہو جائے گا. واہیہ کا لفظ اردو میں، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا کہ نا، کیا واہی تباہی بک رہا ہے، کیا واہیات بک رہا ہے. تو یہ عربی سے ہی آیا ہے. محدثین جب جرح کرتے ہیں کسی راوی پر تو بعض دفعہ یہ لفظ استعمال کر کہتے ہیں واہن جدن، یعنی واہیون تھا اصل میں، تو پڑھا جاتا ہے واہن، جیسے داعیون کو پڑھا جاتا ہے داعن. تو واہن کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریلائبل راوی نہیں ہے، ذمہ دار راوی نہیں ہے. واہی مطلب ایسے ہی بھی کچھ نہ کچھ بول دیتا ہے یہ. تو یہ بھی جرح کا ایک، جرح جب کسی پہ کی جاتی ہے تو اس کی ایک ٹرم میں، جیسے کسی کو ضعیف کہا جاتا ہے، کسی کو کذاب کہا جاتا ہے، کسی کا کہا جاتا ہے کہ ضبط اس کا ناقص ہے، یعنی الفاظ میں گرفت اس کی مضبوط نہیں ہے حدیث کے الفاظ میں. تو اس طرح واہن کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو واہیہ بالکل بودا ہو جائے گا. والملک علی ارجائها، اور فرشتے ہوں گے آسمان کے کنارے پر. ویحمل عرش ربک، اور تیرے رب کا عرش اٹھائیں گے، فوقہم، اوپر کی جانب سے، یعنی فرشتوں نے نیچے سے اوپر کو اٹھایا ہوا ہوگا. یومئذ، جس دن یہ ہولناک واقعات ہوں گے، 8 نے اٹھایا ہوا ہوگا فرشتے، یعنی 8 سے مراد وہ 8 فرشتے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے. تو جب قیامت قائم ہوگی اور اللہ حساب و کتاب کے لیے آئیں گے تو 8 فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہوگا. یہ تمام باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ ان کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اللہ کا عرش گریویٹی کی وجہ سے نیچے کو آ رہا ہے تو فرشتے اس کو اٹھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ کی ذات کو کوئی بھی نہیں اٹھا سکتا. تو یہ سب ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے مینٹیلٹی کے، خاص طور پہ عرب کے جو بدو تھے، جو دیسی لوگ تھے، ان کی مینٹیلٹی کے حساب سے ان کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور اس طرح کی آیات کے بارے میں قرآن سورہ آل عمران میں خود کہہ چکا ہے کہ یہ آیتیں متشابہات کے حکم میں، جن کی ڈیپ میں جانے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اللہ کہتے ہیں تمام آسمانی کتابوں میں اس طرح کی آیات ہوتی ہیں جو متشابہات کہلاتی ہیں، جن کا حقیقی علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ ان کی ڈیپ میں جا کے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن کے علم میں رسوخ ہے، کمال ہے، وہ کہتے ہیں کل من عند ربنا، بھئی یہ سب اللہ کا کلام ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور اس میں یہی الفاظ ہمیں کہنے چاہیے جو اسلاف کے تھے کہ عرش بھی ہے، عرش کے پائے بھی ہیں، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہوا ہوگا. کیسے؟ کما ہوا لائق بشانہ، بھائی اس کی کیفیت میں ہم نہیں جاتے، نہ ہم اس کے مکلف ہیں. یومئذ تعرضون، جس دن ایسا ہوگا، تعرضون، تم سب پیش کیے جاؤ گے اللہ کے دربار میں. یہ ہوگا تو دوسرے سور کے بعد، لیکن اللہ نے اس کو نفخہ اولا کے بعد اس لیے ذکر کر دیا کہ دوسرا نفخہ بھی تو نفخہ اولا کا کے نتائج میں سے ایک نتیجہ ہوگا نا. یعنی جب کائنات کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا تو اس کے بعد دوبارہ جب لوگوں کو زندہ کر کے حساب و کتاب لیا جائے گا تو یہ رزلٹ ہوگا اسی توڑ پھوڑ کا. تو اس لیے اللہ نے کنٹینیو
جو دوسرا حشر ہے اور پہلی تباہی ہے، دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا. یومئذ تعرضون، جس دن تم لوگ پیش کیے جاؤ گے اللہ کے سامنے، لا تخفی منکم خافیہ، نہیں چھپی ہوگی تم سے کوئی چھپنے والی چیز، سب کچھ تمہارے سامنے ہوگا، یعنی تمہارے اعمال. فاما من اوتی، اما کا لفظ ہے بہرحال، یعنی مہما یکن شیء من الاشیاء، یہ اس کی ترکیبی عبارت بنتی ہے. جو صرف نحو کے طلبہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں بہرحال، یعنی زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن یہ ہو کے رہے گا، یہ مطلب ہے. من اوتی کتابہ بیمینی، وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فیقول، وہ کہے گا، ہا تنبیہ کے لیے، اقرؤ، اقرأ، یہ بھی تنبیہ کے لیے، اقرؤ کتابیہ، پڑھو تم میرا اعمال نامہ. یعنی خوشی خوشی بھاگے گا لوگوں کو دکھاتے ہوئے، جیسے جب کوئی پاس ہو جاتا ہے، اچھے نمبر آتے ہیں تو کیسے سب کو بتا رہا ہوتا ہے، فون کر کر کے، کال کر کر کے، وہاں بھی یہی ہوگا، لوگوں کی طرف بھاگے گا. انی ظننت، اور لوگوں سے کہے گا مجھے معلوم تھا، انی، کہ بے شک میں ملاقن، ملاقات کرنے والا ہوں، حسابیہ، اصل میں یہ لفظ تھا حسابی، لیکن چونکہ پیچھے جتنی بھی آیتیں ختم ہو رہی ہیں اس میں تائے متحرکہ ہے، جیسے خافیہ ہے، ثمانیہ ہے، واہیہ ہے، واحدہ ہے، تو اس کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں ہائے وقف، وہ لگا دی جاتی ہے بعض دفعہ، اس سے کلام میں ایک حسن پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قافیہ آخر کا پہلے سے میچ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ عربی گرامر میں اس کا، عربوں میں اس کا رواج تھا. تو قرآن نے بھی کیونکہ عربی میں نازل ہوا ہے تو انہی ضابطوں کی رعایت کی ہے. انی ظننت، میں یہ سمجھتا تھا، انی ملاقن حسابیہ، کہ بے شک میں ملنے والا ہوں اپنے حساب سے، یعنی میری ملاقات ہونے والی ہے اپنے حساب سے، میں جو کچھ دنیا میں کر رہا ہوں مجھے پتا تھا کہ میرے سامنے آ جائے گا. تو دیکھو آج آ گیا نا میرے سامنے، میری نماز، میری صلہ رحمی، میرے صدقات، میری عبادت، سب آج میرے سامنے، جس کی کامیابی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. کیا خوشی کا عالم ہوگا. یہاں ظننتو جو ہے یقین کے معنی میں ہے. ظن عربی میں غالب گمان کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، وسوسے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تمام معنی میں تو سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کس معنی میں یوز ہو رہا ہے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں پس یہ شخص ایک زندگی میں ہوگا، ایسی زندگی جو راضی ہوگی اس سے. دیکھیں یہ بھی بلاغت ہے قرآن کی، ہونا تو یوں چاہیے یہ ایسی زندگی میں ہوگا کہ جس زندگی سے یہ خوش ہوگا. زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی، آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں. اب یہاں بھی کوئی ایک سائنسی حقیقت نکال دے کہ یہ کیسی قرآن نے سائنس کے خلاف بات کی ہے کہ زندگی آپ سے خوش ہوگی. بھئی خوشی اور غمی تو انسان کی کیفیات، انسان پہ گزرنے والی کیفیات ہے نا. تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ ایسی زندگی ملے گی مرضیہ، یعنی وہ ایسی زندگی ہوگی کہ انسان اس زندگی سے خوش ہوگا. لیکن یہ بھی بلاغت ہے. عرف میں ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ایسا لگتا ہے کہ اس کی تو زندگی اس پہ بڑی مہربان ہو گئی ہے اور اس کی زندگی اس سے ناراض ہو گئی ہے. کہتے ہیں نا، یعنی ہر کام جب الٹا ہو رہا ہو تو ہم عرف میں یہی کہتے ہیں کہ لگتا ہے بیٹا تیری زندگی تجھ سے روٹھ گئی ہے اور لگتا ہے تیری زندگی تجھ سے خوش ہے. تو یہ بلاغت سے اس کا تعلق ہوتا ہے. اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ حقیقت کیا ہے. تو حقیقت تو یہی ہے کہ زندگی آپ سے خوش نہیں ہوتی، آپ زندگی سے خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اس کو جو عیش والی زندگی ملے گی، عیش زندگی کو کہتے ہیں، ایسی حیات ملے گی کہ اس میں اتنی عیاشی ہوگی کہ دیکھنے والا یہی کہے گا زندگی اس پہ مہربان ہو گئی ہے، زندگی اس سے خوش ہے اور کہہ رہی ہے بتا تجھے کیا چاہیے. فرمایا فی جنت عالیہ، باغات میں ہوگا ایسی جنت میں ہوگا، عالیتن، جو باغات بہت بلند ہوں گے، گھنے بلند، قطوفہا دانیہ، ان کی قطیفہ جو شاخیں ہوتی ہیں نا جس سے ہم پھل چنتے ہیں، درختوں کی شاخیں، تو اس کو کہتے ہیں قطیف. تو قطوف قطیفہ کی جمع، قطوفہا دانیہ، ان کی شاخیں زمین کی طرف لٹکی بھی ہوں گی. دانیہ قریب کو کہتے ہیں، یہ جو چیز لٹکی بھی ہوتی ہے درخت کی شاخوں میں وہ قریبی کہلاتی ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، دیکھیں انسان نا نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنی چاہیے. بار بار میں ایک بات کہتا ہوں، جنت میں بھی اللہ نے وہی رکھا ہے جو انسان کی دنیا میں نیچر ہے. آپ سائنس کتنی ہی ترقی کر لے، نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو آج بھی جو لوگ لگژری لائف کی طرف آ گئے ہیں اور نیچر سے پیچھے ہٹ گئے ہیں تو یہ ڈپریشن میں یہ چیزیں انسان کو لے کے جاتی ہیں. تو جنت میں بھی اللہ نے باغات کا تذکرہ کیا ہے اور نہروں کا تذکرہ کیا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان کو ذہنی سکون دینے کے لیے ضروری ہیں.
فرمایا کلو وشربو ہنی ان، کہا جائے گا کھاؤ اور پیو ہنی ان رج کر، بما اسلفتم، ان اعمال کے سبب جو تم نے پیچھے بھیجے ہیں، یعنی تم پیچھے چھوڑ کر آئے ہو، جو اعمال تم کر کے آئے ہو، فی الایام الخالیہ، ان ایام میں جو گزر چکے ہیں، گزرے ہوئے ایام میں جو تم نے اچھے اعمال کیے ہیں، ان اعمال کا بدلہ یہ ہے کہ کلو وشربو ہنی ان، کھاؤ بھی اور پیو بھی رج کے، کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے، کوئی بدہضمی کا خطرہ نہیں ہے، اور کوئی روک ٹوک کا خطرہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال وہ شخص جس کو اعمال نامہ دیا گیا اس کے بائیں ہاتھ میں، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، وہ کہے گا ہائے کاش، لم اوتا، نہ دیا جاتا میں، کتابیہ، میری کتاب، اصل میں یہ بھی کتابی تھا، ہاں جو ہے یہ وقف کی ہاں ہے، کتابیہ، میرا اعمال نامہ، کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ دیا جاتا، ولم ادری، اور میں نہ جانتا، ما حسابیہ، کیا ہے میرا حساب، یا لیتہا، ہائے کاش، ہا سے مراد وہ سے مراد وہ جو پہلا نفخہ تھا یا پہلی موت تھی، کانت القاضیہ، ہوتی وہ چکا دینے والی، قصہ تمام کر دے، قاضی جو قصہ تمام کر دے، قضا یقضی کا معنی تمام کر دینا بھی ہوتا ہے، تو کاش وہ تمام کر دینے والی ہوتی، یعنی وہ موت مجھے مٹی کر کے کاش ختم کر دیتی، میرا دوبارہ جنم نہ ہوتا۔ ما اغنا عنی مالیا، نہیں فائدہ پہنچایا مجھے، نہیں کام آیا میرے، مالیا، میرا مال، زیادہ تر مالدار لوگوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ نے اس کے مال کا تذکرہ کیا، اکثر غریب لوگ دین کی طرف زیادہ ہوتے ہیں، تو ما اغنا عنی مالیا، نہیں فائدہ پہنچایا، نہیں کام آیا میرا مال، ہلک عنی سلطانیہ، جو میری سلطان تھی، سلطان سے مراد میری پاور، میرا دبدبا اور میری حکومت، یہ جو بھی جس کو اللہ نے جتنا اثر رسوخ اور طاقت دی ہے، ہلک عنی، وہ بھی مجھ سے ہلاک ہو گیا، نہ آج میرا مال کام آ رہا ہے اور نہ میرا روب اور دبدبا کام آ رہا ہے۔ خذوہ، پکڑو اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فغلوہ، غلہ یا غلو اس کی میں تفسیر پہلے بتا چکا ہوں، اس کے گردن میں توق ڈال دو تاکہ جکڑ لیں اس کو، ثم الجحیم، پھر جہنم میں، صلوہ، اس کو پھینک دو، ڈال دو، ثم فی سلسلۃ، پھر ایک ایسی لڑی میں، ایسی زنجیر میں، ذرعہا، جس کی جو لمبائی ہے 70 ذراعا، 70 گز ہو، فاسلکوہ، اس کو اس زنجیر میں داخل کر دو، یعنی اس زنجیر سے اس کو باندھ دو۔ اب علماء نے لکھا یہ 70 گز کون سے ہیں، دنیا کے ہیں، آخرت کے ہیں، بہرحال اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اتنی سزا سخت کیوں دی جا رہی ہے اس کو؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا جو اس اللہ پر جو عظمت والا ہے اس پر ایمان نہیں لاتا تھا، یہ کہتا تھا میں خود سے بناؤں، اتنے بڑی ذات کا اس نے انکار کر دیا۔ انکار میں دونوں چیزیں داخل ہیں، اللہ کے وجود کا انکار کر دینا یا اس کے وجود پر ایمان لانا، لیکن غیروں کو اس کے ساتھ شریک کر دینا، کیونکہ ایسا ایمان اللہ کی نظر میں معتبر نہیں ہے۔ فرمایا اللہ پر ایمان نہیں لاتا تھا، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، یعنی خود تو کسی کو کیا کھلاتا، اس میں تو انسان کے پیسے خرچ ہوتے ہیں نا، ترغیب بھی دیتے ہوئے اس کی جان نکلتی تھی۔ میں نے بار بار بتایا اس میں کہ قرآن جب بھی اچھے اور برے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہے تو یا تو انتہائی درجے کے اچھے لوگوں کا یا انتہائی درجے کے برے لوگوں کا، تو سارے کافر ایسے نہیں ہوتے، بہت سے کافر نہ صرف یہ کہ ترغیب دیتے ہیں بلکہ کھلاتے بھی ہیں، لیکن کفر پہ جو نتیجہ مرتب ہوتا ہے نا وہ بخل ہے۔ اگر کسی کافر میں کنجوسی نہیں ہے تو وہ ماحول کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کو بہت زیادہ کسی نے سخاوت کی ترغیبیں دی ہیں، اس کا اثر ہوا ہے اس کے اوپر، ورنہ کفر جب آپ آخرت کا انکار کرو گے تو کوئی خیر نہیں آپ کے اندر ہوگی، اگر کوئی خیر ہے تو اس کا کوئی الگ سے کوئی وجہ ہوگی، نارملی کفر میں خیر ہو نہیں سکتی۔ تو اس لیے قرآن کافر بھی اعلیٰ درجے کے کافر کا تذکرہ کرتا ہے تاکہ بیچ کے لوگوں کو پھر خود قیاس کر لیں ہم، کہ جس میں اچھائیاں زیادہ ہوں گی وہ اچھائی کی طرف چلا جائے گا، جس میں برائیاں زیادہ ہوں گی وہ برے لوگوں میں اس کا شمار ہوگا، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود تو لوگوں کو کھانا کیا کھلاتا، دوسروں کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے سیکولر لوگ کہتے ہیں بھائی اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی ذات، بچے نہیں کم وقت پیدا کر رہے کہ ان کو کھلانا پڑے گا، تو ان کے غریبوں کو کھلانے کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی ارب پتی آدمی لاکھوں روپے خرچ کر کے غریبوں کو کھلا رہا ہے تو اس کی سخاوت سے متاثر نہ ہو، وہ بہت مالدار ہے۔ سخاوت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جیب پہ کوئی اثر پڑے جب آپ سخاوت دکھاتے ہیں،
تو یہ جذبہ اللہ نے اہل اسلام کو دیا ہے. تو ان کافروں نے اپنے بچے پیدا کرنا بند کر دیے ہیں کہ ان کو کھلانا پڑے گا. تو اس سے بڑی کنجوسی دنیا میں کیا ہوگی. اس لیے اللہ مثال دے رہا ہے کہ یہ جو آخرت کا انکار ہے نا، اس پر جو چیزیں مرتب ہوتی ہیں، جو مسلمان ہے جو آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ بچے بھی نہیں روکتا. وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، کھلانے والا اللہ ہے، میری جیب سے بھی کچھ خرچ ہو جائے گا تو اللہ کی مخلوق پہ ہی خرچ ہو رہا ہے. اس کا دل بڑا ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ جہاں کافر کا تذکرہ کرتے ہیں اس کی کنجوسیوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے جو مسلمانوں میں سیکولر لبرل لوگ ہیں جو پراپر وے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے، یہ کنجوسیاں ان میں بھی ہیں. میں بھی سفر کے دوران ایک تاجر سے ملا، کروڑ پتی تاجر اور نمازی بھی ہے. اس کا ایک بیٹا. میں نے کہا قدرت کی طرف سے ایک بچہ ہوگا، مزید اولاد نہیں ہوئی ہوگی. کہتے ہیں نہیں، میں نے ایک کے بعد اولاد روک لی ہے. میں کہا کیوں روک لی بھائی؟ کہہ رہے میں چاہتا ہوں میری ساری جائیداد کا والی وارث ایک ہی ہو، کوئی شریک نہ ہو. یہ حساب ہے یار. یعنی بخل اور کنجوسی کی آپ انتہا دیکھو کہ اپنے بچے پیدا نہیں کر رہے کہ بھئی مجھے ان کے زیادہ کو کھلانا پڑے گا، اور کوئی بات نہیں بس میں مروں تو ایک والی وارث ہو تاکہ ساری جائیداد ادھر چلی جائے. یہ سوچ بن چکی ہے. تو میں نے کہا یار تم نمازی ہو، لیکن تم سے اچھا وہ بے نمازی ہے جس میں اتنی کنجوسی تو نہیں ہے. تو اصل میں تو یہ نماز کا لیبل تو لگا ہوا ہے، لیکن یہ کہ نماز اس کو اللہ کا قرب نہیں دلا رہی ہے. کیونکہ ایک نماز ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے بس وہ کر رہا ہے کہ اسلام نے ایک آرڈر دیا ہے تو بس آرڈر کو پورا کرو. بھائی اسلام کی روح کیا ہے؟ اسلام کی روح تو اللہ پہ توکل سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں جیسے ایمان لانے کا حق ہے. اس لیے اللہ نے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے، ان کی کنجوسیوں کا ذکر قرآن بہت زیادہ کرتا ہے. اور جو اللہ کو حقیقی معنی میں مانتے ہیں ان کی سخاوتوں کا ذکر بھی قرآن ہر جگہ کرتا ہے. تبھی آپ دیکھیں نا قرآن سورہ سجدہ میں کیا کہتا ہے دوسرے رکوع میں کہ ہمارے نیک بندے راتوں کو تہجد پڑھتے ہیں اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. نماز اور سخاوت یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو جس نماز میں سخاوت نہیں ہے اس کا مطلب اس نماز میں کوئی سقم بہرحال ہے کہ وہ اللہ پر وہ توکل کی بیس پہ وہ نماز نہیں پڑھی جا رہی جس توکل کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اللہ پہ ناقص ایمان ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، پس نہیں ہے اس شخص کے لیے آج کے دن کوئی جگری دوست. حمیم گرم کھولتے ہوئے پانی کو کہتے ہیں، گرم دوست کو بھی کہتے ہیں. گرم کا مطلب جو آپ کے لیے دل میں بہت محبت کے جذبات رکھتا ہو. تو ایسا محبت والا آج کوئی دوست نہیں ہے. اصل میں تو کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی دوست نہیں ہے، لیکن قرآن نے اعلیٰ درجے کے دوست کا تذکرہ کیا کہ جب اعلیٰ درجے کا دوست بھی تمہارا کام نہیں آئے گا تو ادنیٰ درجے کے کہاں سے کام آئیں گے. وَلَا طَعَامٌ، اور آج کوئی کھانا نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ کھانا ہی نہیں کھلاتا تھا نا، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا بلکہ دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا، کنجوسی سوسائٹی میں پروموٹ کر رہا تھا. تو آج تجھے بھی کھانا نہیں ملے گا تو کون سا کھانا؟ الا من غسلین، زخموں کا دھواں. جب زخم کو پانی وغیرہ سے یا دوا سے دھویا جاتا ہے تو جو گند نکلتا ہے نا، اس گند کو غسلین کہا جاتا ہے. یہ غسل سے نکلا ہے، غسل دھونے کو کہتے ہیں نا، تو یہ اسی سے نکلا ہے کہ جب زخم کو صاف کیا جاتا ہے تو جو گند نکلتا ہے. تو صدید کہتے ہیں پیپ کو. تو قرآن میں غسلین کا بھی تذکرہ ہے، صدید کا بھی، کہ زخموں کی پیپ بھی پلائی جائے گی ان کو اور زخموں کا جو پانی ہے وہ بھی پلایا جائے گا. تو مفسرین لکھتے ہیں یہاں حقیقی پیپ یا حقیقی پانی مراد نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو کھانا ان کو وہاں کھلایا جائے گا یا پلایا جائے گا اس کی کیفیت وہی ہوگی جو زخموں کی پیپ کی ہوتی ہے. اس سے گھن اور متلی اور اسمیل اور بدبو اور بذائقہ بالکل ویسی ہی ہوگی. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ زخمیوں کو لا کے پھر ان کے پیپ نکال کے ان کو پلایا جائے گا، بلکہ وہ کھانا ایسا ہوگا جیسے زخموں کا جو پیپ کا جو گند ہوتا ہے یا زخموں کو دھونے کے بعد جو گند نکلتا ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. لا یاکلہ الا الخاطئون، یہ کھانا وہی کھائیں گے جو گناہگار لوگ ہیں، جنہوں نے اس نوعیت کے جرائم کیے ہوئے. فلا اقسم بما تبصرون، پس اللہ قسم اٹھاتے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں. یہ لا تاکید کے لیے، یہ لا اقسم بیوم القیامہ اور دیگر بھی بعض صورتوں میں یہ سورہ قیامت تو بعد میں آئے گی، تو اس کی تفسیر میں اس کے گرامر کے چیپٹر میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں. پس میں قسم اٹھاتا ہوں بما، ان چیزوں کی، تبصرون جن کو تم دیکھتے ہو. اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں. وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نہیں دیکھتے. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، کچھ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہے کچھ نہیں آ رہی. تو مطلب کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی میں قسم اٹھاتا ہوں. کائنات کا ذرہ ذرہ گواہ ہے. انہ لقول رسول کریم، کہ یہ کلام ہے ایک معزز رسول کا. یہاں رسول سے مراد ہیں جبریل، جو اللہ کے رسول ہیں
اور اللہ نے ان کو رسول بنا کے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی یہ جو کلام ہے، یہ پوری کائنات گواہ ہے کہ یہ کلام جبریل کا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہے. اور جبریل کے کلام کی طرف نسبت مجازن ہے، کلام تو اللہ کا ہے لیکن چونکہ جبریل لے کر آ رہے ہیں تو اس لیے ان کی طرف نسبت کر دی. تو یہ استثناء ہے، کوئی شیطانی کلام نہیں ہے، یہ فرشتے کا کلام ہے. اور فرشتے کی طرف نسبت میں نے بتایا مجازی ہے، کیونکہ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، تو یہ مجازی نسبت ہے. تو نسبت کا مقصد یہ ہے کہ جو وہ مشرکین کہتے تھے معاذ اللہ یہ شیطانی کلام ہے، جنات آپ کو یہ الہام کر کے القاء کر کے جاتے ہیں، تو نہ اللہ نے فرمایا نہ یہ فرشتہ القاء کر کے جا رہا ہے، اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے جبریل کو بتایا اور جبریل نے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اس کلام کو نازل کیا. تو یہ کائنات کا ذرہ ذرہ کیوں گواہ ہے؟ اس لیے گواہ ہے کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے اور اس نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا. اگر آپ قرآن کو نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کا مطلب پھر اللہ نے کیوں بنایا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ تو قرآن میں ہی پتہ چلتا ہے ہمیں، اور تو کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو قرآن کے ٹکر کی ہو. یہ کائنات بتا رہی ہے، آپ جب ڈیپ میں جا کے غور کریں گے تو یہ خود گواہی دے گی. بھائی پھر خدا کا بندوں سے کنیکشن کیسے ہوگا، کیسے پتہ چلے گا پھر خدا نے انسان کو بنایا کیوں؟ تو قرآن ہی واحد کتاب ہے جو آپ کا اور اللہ کا جو آپس میں آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے، ورنہ تو پھر اس کائنات کو کوئی مقصد ہی نہیں باقی بچے گا. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اگر تم غور کرو گے نا تو تمہارا دل یہ گواہی دے گا کہ بھائی کوئی ہے جس نے بنایا، اور کوئی ہے جو ہم سے کلام بھی کرتا ہے، ہمیں بتاتا بھی ہے، تو وہ تو قرآن ہی کے ذریعے. اگر قرآن کو ہم غلط کہہ دیں تو پھر کون سی کتاب ہے صحیح ہے بھائی، پھر کون سا کلام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے. جیسے وہ نبی کو شاعر کہتے تھے قلیلا ما تؤمنون، تم بہت تھوڑا ایمان لے کر آتے ہو. کیا مطلب؟ نہیں لاتے ایمان. یہ بھی کسی کی نفی کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ تم بہت تھوڑا یہ کام کرتے ہو. جیسے کوئی بہت کنجوس ہو نا تو ہم تنزیہ اس کو کیا کہتے ہیں، یار تم بہت تھوڑا غریبوں پہ خرچ کرتے ہو، تھوڑی سی تعداد بڑھا دو اس کی. تو مراد یہ نہیں ہوتا کہ تم تھوڑا خرچ کرتے ہو، مطلب بالکل بھی خرچ نہیں کرتے، لیکن اس کو تنبیہ کے لیے ایسے الفاظ عرف میں استعمال کیے جاتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا بڑھا دو، کچھ تھوڑا سا بڑھا. جیسے کوئی جھوٹ بول رہا ہو نا تو ہم کہتے ہیں کہ یار تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا مبالغہ کم کر لو. مطلب تھوڑا سا نہیں ہوتا، مطلب زیادہ مبالغہ، تو نے بہت زیادہ مبالغہ کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تؤمنون، تم بہت تھوڑا ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن، اور یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں. جیسے نجومی بیٹھے ہوتے ہیں نا، لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو کسی کے سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اللہ فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو. یعنی بالکل بھی نصیحت حاصل نہیں کرتے. تھوڑی سی بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتے نا تو غور کرتے، تمہیں یہ کلام خدا کا کلام لگتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کاہن اور شاعر کا کلام نہیں لگتا. تمہیں واقعی نہیں لگتا. آپ قرآن پڑھیں، کوئی کاہن، نجومی، جادوگر ایسی باتیں کر سکتا ہے کیا؟ اتنی واضح، اتنی کلیئر اور اتنی خوبصورت نصیحتیں. اور شاعر لوگ تو قرآن کہتا ہے مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں، وہ تو قافیے ملانے میں بس لگے ہوتے ہیں. تنزیل من رب العالمین، پھر یہ کس کا کلام ہے بھائی؟ جب یہ شاعر کا کلام بھی نہیں ہے، کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، جس نے تمام جہان والوں کو بنایا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اللہ کہتے ہیں ہم اتنے ہلکے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلام بنا کے ہماری طرف نسبت کر دیں اور ہم ایسے ہی آرام پہ آسمانوں میں بیٹھے رہیں، دیکھتے رہیں. دنیا میں کوئی حکومت جب کوئی سفیر اس کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے، حکومت اس کو نہیں چھوڑتی، حکومت فوراً اعلان کرتی ہے بھائی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھوٹا کلام بنا کے میری طرف منسوب کر دیں اور میں کچھ بھی نہ کروں، میں بیٹھا رہوں اور لوگ گمراہ ہوتے رہیں، تو اللہ کچھ بھی نہ کرے. نا 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 نا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اقوال کی جمع اقاویل. اگر یہ ہم پر قول تو دور کی بات، اقوالوں میں سے کوئی بھی قول گھڑ لیتے، تھوڑی سی بات سینٹنس گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر لیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو پکڑتے دائیں ہاتھ سے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی شہرک کو ہم کاٹ ڈالتے. یہ پہلے زمانے میں جلاد ایسے ہی کرتا تھا، جب کسی کی گردن اڑانی ہوتی تھی بائیں ہاتھ سے اپنا دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ سے اس کا دایاں ہاتھ پکڑتا تھا اور اپنے دائیں ہاتھ سے پھر اس کی گردن پہ وار کرتا تھا. تو یہ کنایا ہے اصل میں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں تو اس کو پکڑ کے جو ہے نا اس کی گردن اڑا دوں گا، مطلب گردن اڑانا نہیں ہوتا، مطلب ہوتا ہے کہ اس کو میں پنپنے نہیں دوں گا. تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم پر کوئی جھوٹا کلام گھڑ لیتے نا خدا پر،
تو اللہ کہتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنپنے نہیں دیتا، میں ان کو دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتا، یعنی ان کو بالکل جو ہے وہ نسیم منسیہ کر دیتا میں، کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہوتا، چھوٹا جرم نہیں ہوتا۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے تو بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار گزرے ہیں جنہوں نے اللہ پہ جھوٹ کی طرف نسبت کی، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی ہے، تو وہ تو دیکھنے میں بڑا پنپ گیا اور چل رہا ہے آج کل، اس کی دکان اور منجن تو چل رہا ہے، لندن میں جا کے دیکھیں آپ اس کے خلیفے بیٹھے ہوئے۔ تو اس آیت کا مطلب خوب اچھی طرح سمجھیں۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ نمبر ایک، میں پہلے مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں کوئی بھنگی ہو، چرسی ہو، موالی ہو، وہ اٹھ کے کہے کہ مجھے امریکہ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے اور میرے پاس امریکہ کا پیغام ہے، امریکہ پاکستان سے یہ چاہتا ہے، لہذا میری پاکستان کے سفیر سے ملاقات کروائی جائے، اور شور شرابہ کر رہا ہو، ویڈیو بنا کے ڈال رہا ہو۔ لوگ امریکہ سے رابطہ کریں گے، بھائی یہ آپ کا واقعی سفیر ہے؟ امریکہ کہے گا بھائی یہ کیوں اس کو لفٹ کرا رہے ہو، یہ دھوتی بنیان میں ایک بھنگی چمار اٹھ کے، تو میں اس کو لفٹ کیوں کراؤں؟ تمہیں اس کے گیٹ اپ سے نہیں پتہ چل رہا دو نمبر آدمی ہے؟ تو لہذا امریکہ یا کوئی بھی کنٹری اس سے براعت کا اعلان نہیں کرے گا، نہ اس کو کچھ کہے گا، بلکہ لطیفہ سمجھ کے کہ بھئی پاگل جیسے کچھ بے وقوف لوگ ہیں اس کو فالو کریں گے۔ تو جیسے کوئی فیک نیوز بنا کے چلا دیتا ہے نا، وہ نیوز دیکھ کے پتہ چل رہا ہوتا ہے یہ فیک ہے، تو اس کے پھر وضاحتی بیانات کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ بیان دینے سے وہ اور زیادہ مشہور ہونے کا اس کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ ایک جھوٹی بات بھی گھڑتے تو ہم پنپنے نہیں دیتے، یہ ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جن کی پرسنالٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو، جنہوں نے 40 سال کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، جن کو لوگ امین اور صادق کہتے ہوں، جن کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ۔ تو ایسی شخصیت جس پہ بے انتہا ٹرسٹ عقل مند لوگ بھی کریں گے، ایسی شخصیت اگر اللہ کی طرف کوئی غلط بات کہہ دے تو پھر اللہ کی ذمہ داری ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ جھوٹا ہونا اس کا ثابت کرے اگر وہ جھوٹا ہے، کیونکہ پھر لوگ اللہ پہ اعتراض کریں گے، یعنی قیامت کے دن پھر تو ہم اللہ سے کہیں گے نا اللہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اتنا اٹریکٹیو بنایا اور اتنا پاکیزہ بنایا، تو جب وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کہوں کہ احد پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر آ کے حملہ کر رہا ہے تو تم نے دیکھا نہیں اس لشکر کو، مان لو گے؟ لوگ کہتے ہیں ہم آپ کو مان لیں گے، ہم نے دیکھا نہیں پھر بھی مان لیں گے۔ تو اللہ اتنی زبردست شخصیت نے اگر تیری طرف کسی بات کی نسبت کر دی تھی تو ہم تو تیرا ہی کلام سمجھ رہے تھے، تو اس وقت بتاتا نا کہ یہ انہوں نے غلط چیز میری طرف منسوب کی ہے، تو پھر یہ اللہ پہ الزام آئے گا۔ تو اس لیے اللہ ایسی شخصیت جو اٹریکٹیو ہو، جس کے صحیح ہونے کا لوگوں کو گمان ہو، وہ جب اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ غلط ہے۔ تو اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی عظیم ہے، یا جو آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو اتنے معجزے دیے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میری طرف کوئی غلط بات منسوب کر دیں، منسوب کریں گے تو میں پنپنے نہیں دوں گا۔ اب میں نے چونکہ پنپنے دیا ہے ان کو، اس کا مطلب یہ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں۔ باقی جہاں تک مرزا غلام احمد قادیانی، اس کمبخت کی تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کو استنجے کے ڈھیلے اور گڑ کے ڈھیلے میں فرق معلوم نہیں تھا، قطروں کا مریض تھا، حالت جنابت میں نمازیں پڑھایا کرتا تھا، اوٹ پٹانگ قسم کی پیش گوئیاں کیا کرتا تھا۔ ایسے آدمی کا تبھی جو ختم نبوت کے علماء ہیں نا، جو ختم نبوت پہ کام کر رہے ہیں، وہ ایک بات بہت کانفیڈنٹلی کہتے ہیں جب بھی قادیانیوں سے مناظرہ ہونا مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں، اس پہ نہیں آؤ کہ وہ نبی تھا یا نہیں تھا، پہلے بولو اس پہ مناظرہ ہوگا کہ شریف انسان بھی تھا یا نہیں تھا۔ وہ حلفیہ قرآن ہاتھ میں رکھ کے کہتے ہیں کہ ہم قسم اٹھا کے ثابت کرتے ہیں کہ وہ انسان کا بچہ کہلانے کا مستحق نہیں تھا، اس کی اپنی کتابوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو ایسا آدمی جس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہ ہو، جس کی باتوں میں تضاد ہو، جس پہ 20 قسم کی تہمتیں لگی ہوئی ہوں، انگریزوں کا پٹھو ہو، اور خلافت کہاں قائم کیا اس نے جا کے برطانیہ میں، انگریزوں کی سپورٹ میں آگے پورے خلیفہ اس کے چل رہے ہوں، جو اس وقت مسلمانوں کے دشمن تھے، برطانیہ اور اسلام کی جنگ ہو رہی تھی۔ ایسے آدمی اگر اللہ کی طرف کوئی بات منسوب کرے تو جو اس کو صحیح مانے گا وہ خود بہت بڑا بے وقوف ہوگا۔ تو اس لیے یہ آیت مرزا غلام احمد جیسے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جن کا کردار ہی غلط تھا، یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں جن سے لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، اور واقعی جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور ان کی سیرت بہت کامل ہوتی ہے، وہ آج بھی اگر کوئی الٹی بات کرتے ہیں نا تو اللہ ان کو پکڑتا ہے۔ دوسرا اس سے یہ بھی مراد ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کو اللہ پنپنے نہیں دیتا، اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد پہ پوری صادق آتی ہے، اللہ نے پنپنے نہیں دیا ہے،
100 سال ہو گئے مرزا غلام احمد قادیانی کو. اس کا دعویٰ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سپورٹ کرنے کے لیے آیا ہوں, اور کم وقت کے لوگوں کو خود سپورٹ کی ضرورت ہے. خود امریکہ اور برطانیہ سے مدد لے کے, آج امریکہ اور برطانیہ اپنا ہاتھ ہٹا دیں تو 2 ٹکے کی حیثیت نہ رہے ان لوگوں کی. تو یہ کیا بات ہے کہ آپ کی مدد کے لیے جو بندہ آیا ہے وہ خود 20 لوگوں کی مدد کا محتاج ہے. تو وہ اتنا بڑا اس کا ایک جھوٹا ہونا ثابت ہوا اپنے دعووں میں. وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں آیا ہوں ذلی نبی ہوں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے آیا ہوں. اور غالب تو کیا کرتا, مکہ مدینہ بھی ابھی تک اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اسلام کے مرکز سارے ہمارے کنٹرول میں ہیں, بیت المقدس سے لے کے یہ جو مرزا غلام احمد جھوٹا نبی تھا, تو کوئی تو اسلام کے مراکز یا اسلامی کنٹری اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں نا. تو مدد کے لیے آیا تھا, اس کا دعویٰ یہ ہے. اور اللہ نے ایسا اس کو برباد کیا ہے, ایسا برباد کیا کہ بجائے ہماری مدد کرتا خود غیر مسلم کنٹریز کی مدد کا محتاج ہے, ان کے بغیر یہ چل نہیں سکتا. ہاں حدیث سے پتہ چلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مدد کے لیے آئیں گے, امام مہدی مدد کے لیے آئیں گے, تو وہ کسی اور کی مدد کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ وہ برطانیہ سے سلو کر کے برٹش لا کے تحت زندگی گزارنا شروع کر دیں, تو پھر اشکال ہوگا کہ یہ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں, یہ تو خود مدد کے محتاج ہیں. اسی وجہ سے عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام کی مدد کے لیے آئیں گے. مرزا غلام احمد کے جو فالوورز ہیں ان بدبختوں نے حضرت عیسیٰ والی حدیثیں غلام احمد قادیانی پہ فٹ کر دی ہیں, جو خود مدد کا محتاج ہے. تو یہی مطلب ہے, اللہ کہتے ہیں میں اس کو پنپنے نہیں دوں گا. تو واقعی اللہ نے کبھی بھی کسی جھوٹے نبی کی نبوت چلی نہیں ہے, اور وہ نہیں پنپ پایا ہے سوسائٹی میں. وقت ہمارا پورا ہو گیا, لیکن 2-3 آیتیں رہ گئی ہیں, وہ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں فما منکم من احد عنہ حاجزین, پھر تم میں سے کوئی بھی اس سے ہمیں روک نہیں سکتا ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی شخص ہم پہ جھوٹ باندھے اور ہم اس کو سوسائٹی میں پنپنے دیں, تو ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالیں گے, یعنی اس کو سوسائٹی میں پنپنے نہیں دیں گے. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ, اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. یعنی یہ شاعر کا کاہن کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام ہے جو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ, اللہ علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے کہ ہمیں پتہ ہے تم میں بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, ہم